عمدہ کمال ہے۔ تسمینہ کی سیل فون پر چونکہ وہ تینوں بڑے اشتیاق سے اسکرین پر نظریں جمائے ہوئے تھیں، جس پر ایک انتہائی خوبرو شخص کی تصویر روشن تھی۔ ان میں سب سے پہلا تبصرہ دنیا نے کیا تھا، جو کہ خاصا بے باک اور بے لاگ تھا۔ جواباً ان تینوں نے اسے باجماعت گھورا۔ شرم کرو، یہ اپنی تسمینہ کی ممکنہ سرتاج ہیں اور تمہارے ایکسپیکٹڈ ممکنہ بہنوئی۔ سمین کی یاد دلانے پر ایمان نے بھی لقمہ دیا۔ تم تو ہو ہی صدا کی ندیدی، دوسروں کی چیز پر ہمیشہ ہی نظر رہتی ہے تمہاری۔ تسمینہ نے ہنس کر سیل فون اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ مائی ڈیئر تسمینہ، میں ندیدی نہیں بلکہ خوش ذوق ہوں۔ میرا جمالیاتی ذوق تم سب سے اچھا ہے۔ دوسرے میں ایک سچی بندی ہوں، جو دل میں ہوتا ہے وہ کہہ ڈالتی ہوں۔ یوں بھی تم سب جانتی ہو کہ حسن میری کمزوری ہے، جبھی تو آئینے کے سامنے سے ہٹنے کو دل نہیں کرتا میرا۔ شولڈر بیگ سے پاکٹ مرر برآمد کرتے ہوئے اس نے خود کو ستائشی نظروں سے دیکھتے ہوئے کچھ اس ادا سے کہا کہ ان تینوں کے لب بے ساختہ مسکرا اٹھے۔ ویسے اگر تم خود کو حسین کہہ رہی ہو تو یہ جان لو دریا باسی کہ یہ تمہارا وہم ہے، اور وہم ایک ایسی بیماری ہے جس کا علاج حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں تھا۔ سمین نے حسب عادت اسے زمین پر لا پٹخا تھا۔ تم نہ جل جل کر کوئلہ ہوئی جاؤ۔ اچھی خاصی شکل ہے تمہاری، رنگ جلا لیا تو کوئی معمولی شکل والا بھی نہیں پوچھے گا تمہیں۔ سمجھیں ڈیئر دو چشمی۔ دریا نے سمین کے نازک سے سلور فریم والی اینک کو نشانہ بنایا تو وہ بھی تل ملا اٹھی۔ نہ پوچھے، مجھے کوئی شوق نہیں ہے کہ میرا کوئی معمولی بندہ میرے گھر آئے۔ دیکھنا، میرے لیے تو ایک لینڈ لارڈ آئے گا جس کی بلیک مرسیڈیز جب میرے دروازے پر آ کے رکے گی تو ایک جہاں کی دھڑکنیں تھم جائیں گی۔ سمین کا غسیلا لہجہ اچانک یہ خواب آگہی سا ہو گیا تھا۔ دیکھتی رہو یہ خواب اپنی اس دوربین کے پیچھے سے، آ گیا تمہارا لینڈ لارڈ۔ دریا اور سمین کو چھیڑنے سے باز آ جائے ایسا آج تک تو ہوا نہیں تھا۔ ان دونوں کو تو موقع چاہیے لڑنے کا، خاص طور پر دریا تو ہے ہی مثال۔ تسمینہ نے ان دونوں کو حسب توفیق لتاڑا تھا۔ ہاں ایک میں ہی تو شرپسند ہوں اس گروپ میں، نکال دو مجھے اپنے گروپ سے، اور جب 4 کی بجائے 3 رہ جاؤ تو اس کا نام مثلث گروپ رکھ لینا۔ دریا نے دانستہ واویلا شروع کر دیا تھا۔ حد ہو گئی، یہاں میں پریشان ہوں اور تم دونوں کی اپنی لڑائی پڑی ہے۔ تم دونوں کو اپنی لڑائی کی پڑی ہے۔ دفع کرو ان دونوں کو یار، اور یہ بتاؤ کہ اس بندہ کرتا کیا ہے، کتنی بڑی فیملی ہے۔ ایمان نے اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کرائی۔ یہ سب تو چھوڑو، یہ بتاؤ بندہ کس نیچر کا ہے؟ دریا نے بات کاٹ کر کہا۔ موصوف خود بینکر ہیں، چھوٹی فیملی ہے، بزنس بیک گراؤنڈ ہے۔ رہ گئی بات نیچر کی تو اس بارے میں بھلا کیا کہہ سکتی ہوں؟ تسمینہ نے تفصیلاً جواب دیتے ہوئے آخر میں سنجیدہ لہجے میں کہا۔ تم کیوں نہیں کہہ سکتی؟ تم تو ملی ہوگی نا ان حضرت سے؟ دریا اپنے سوال پر اڑی ہوئی تھی۔ اس وقت وہ چاروں کیمپس کے گراؤنڈ میں جمع تھیں۔ اسٹیٹس کی کلاس بنک کر کے آج ان سب کا چاٹ کھانے کا موڈ تھا۔ ساتھ ہی تسمینہ کے لیے آئے ہوئے حالیہ پرپوزل پر بھی تبصرہ جاری تھا۔ دماغ چل گیا اپنی دریا بی بی کا۔ لو بھلا، ایک ملاقات میں انسان کیسے کسی کو جج کر سکتا ہے کہ سامنے والے کے سینے میں دل ہے یا پتھر؟ سمین بھی میدان میں آ کودی تھی۔ مائی ڈیئر سمین، یہ جو دل ہوتا ہے نا، اس کے جذبات و احساسات آنکھوں کے دریچوں سے جھلکتے نظر آتے ہیں۔ بس دیکھنے والی نگاہیں چاہیے۔ کم از کم میں تو بندے کو ایک نظر میں دیکھ کر ہی بتا سکتی ہوں کہ بندہ محبت کرنے والا ہے یا نیرا خشک 2+2 کرنے والا ہے۔ دریا یقین کے ساتھ کہہ رہی تھی۔ کیا فرق پڑتا ہے کہ بندہ محبت کرنے والا ہے کہ نہیں؟ اصل بات تو یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کی عزت کرنا جانتا ہو، اسے اس کا جائز مقام نہ صرف خود دے بلکہ اپنی فیملی کو بھی اس بات کے لیے کنونس کرے۔ محبت تو ساتھ رہنے سے ویسے بھی ہو ہی جاتی ہے۔ تسمینہ بے اختیار ہی اپنا خیالات کا اظہار کر گئی تھی۔ حد ہو گئی، یعنی محبت نہ ہوئی، چھوت کی بیماری ہو گئی کہ ساتھ رہیں گے تو لگ ہی جائے گی، اور جو آپ محبت نہ کرنا چاہیں تو اس کے خلاف ویکسین استعمال کر لیں۔ لا حول ولا قوت۔ انتہائی افسوسناک خیالات ہیں تمہارے، بڑا دکھ ہوا سن کر۔ دریا انتہائی تعصب سے کہہ کر اٹھی تھی۔ محبت کو غیر ضروری نہیں سمجھتی دوری، مگر بس ایک کسی جذبے کو اپنا کر ساری توجہ مرکوز کر دینا اور یہ سمجھ لینا کہ ہر رشتہ صرف محبت کے آب حیات سے ہی زندگی حاصل کرتا ہے، میرے نزدیک ایک غلط اپروچ ہے۔ اچھا، تو پھر تمہارے پوائنٹ آف ویو سے وہ کیا چیز ہے جو 2 اجنبی لوگوں کو ایک نئے رشتے میں باندھنے کے بعد ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم بن سکتی ہے؟ دریا بحث پر آمادہ تھی، تیکھے پن سے سوال کرتے رسانیت سے بولی۔ میرے خیال میں تو محبت سے زیادہ اہم عزت اور اعتماد وہ اہم عناصر ہیں جو کسی بھی رشتے کو مضبوط بناتے ہیں، خواہ وہ شوہر اور بیوی کا بندھن ہو یا بہن بھائی کا رشتہ یا والدین اور اولاد کا تعلق۔
بغیر ایک دوسرے کا احترام کیے، ایک دوسرے کی عزت نفس کا خیال کیے کسی بھی رشتے کی خوبصورتی کو قائم نہیں رکھا جا سکتا۔ تسمینہ ہمیشہ کی طرح آج بھی خاصی سنجیدہ تھی۔ اگر رشتوں میں عزت اور احترام نہ ہو تو پھر محبت بھی بس ایک ایسے برستے بادل کی طرح جو سیم و تھور زدہ زمین پر برس رہا ہو، کوئی پھول نہیں کھلا سکتی۔ اس نے جس حتمی اور مضبوط لہجے میں اپنا معافی ضمیر بیان کیا تھا، ایک لمحے کو وہ دریا چپ رہ گئی۔ تمہارا کہنا بھی ٹھیک ہے سمیم، مگر آج کل تو عزت بھی اسی کی ہے جس کے پاس پیسہ ہے، بینک بیلنس ہے، جائیداد ہے۔ لہٰذا آج کے دور میں تم دونوں کے مقولے قطعی بے معنی ہو چکے ہیں۔ اس دنیا کے بازار میں اب عزت اور محبت کے سکے نہیں چلتے۔ میری جان، سمین نے اپنے تئیں بڑا مضبوط پوائنٹ اٹھایا تھا۔ وہ تو خیر ہے، مگر لائف پارٹنر کے لیے میں تو ابھی یہی کہوں گی کہ وہ بھلے کتنا ہی ویل آف کیوں نہ ہو، جب تک گڈ لکنگ اور محبت کرنے والا نہ ہو، کم از کم میں تو اس کے ساتھ ایک منٹ بھی کے لیے بھی بیٹھنا گوارا نہ کروں۔ اس سنجیدہ گفتگو میں دریا کی یہ سوچ ان سب کو انتہائی بچکانا لگی تھی۔ تبھی سمین نے چڑھ کر کہا تھا، بغیر پیسے کی روٹی بھی نہیں آتی مائی ڈیئر، تو کیا خالی پیٹ صرف شکل دیکھ کر گزارا کر لو گی؟ اور تم کیا بغیر محبت صرف سونے چاندی کے سکے چباؤ گی؟ اب کے دریا نے سمین کو آڑے ہاتھوں لیا تھا، اور اپنی دریا بیوی تو گویا حسین شکل اور محبت کو ہی اوڑھنا بچھونا بنائیں گی، خواہ سامنے والا رات دن تذلیل کے پتھر برساتا رہے، اور جب اپنا مطلب ہو تو محبت کے کاغذی پھول سجا کر سامنے چلا آئے بیوقوف بنانے کے لیے۔ تسمینہ نے دریا کو ٹھیک ٹھاک سنائی۔ ایمان نے قدرے تردد سے اسے دیکھا تھا، جو ہونٹ کو چلتے ہوئے کافی ڈسٹرب لگ رہی تھی۔ ادھر وہ دونوں دولت، صورت اور محبت کے حق میں دلائل دیے چلی جا رہی تھیں۔ تم بتاؤ ایمان، تمہارا کیا کہنا ہے؟ بہترین لائف پارٹنر چننے کے لیے کیا معیار ہونا چاہیے؟ تمہاری نظر میں ہم سب میں سے کون ٹھیک ہے؟ آپس کی بحث کے دوران اچانک سمین کو ایمان کا خیال آیا، جو اس وقت کسی گہری سوچ میں گم ان تینوں کو ہی دیکھ رہی تھی۔ میرا خیال؟ وہ غالباً اس استفسار کے لیے تیار نہیں تھے، تبھی ایک لمحے کے لیے سوچ میں پڑ گئی، مگر جب بولی تو اس کا ایک ایک لفظ نپا تلا تھا۔ میرے خیال سے زندگی کی اپنی حاجات ہیں، لہٰذا دولت بھی کسی حد تک ضروری ہے کہ روٹی کپڑا اور مکان پیسہ ہی فراہم کرتا ہے آخر۔ اس نے سمین کی طرف دیکھ کر کہا تو وہ گردن اکڑا کر سب کو دیکھنے لگی۔ اسی طرح دل کی بھی کچھ توقعات ہوتی ہیں رشتوں میں۔ محبت بہت اہم ہے، صرف اس جذبے نے بہت مختلف ماحول کے رہنے والوں کو بھی ایک دوسرے کے لیے روح کی ضرورت بنا دی ہے۔ البتہ آج کا دور قدرے مختلف ہے، اس میں شیریں، فرہاد اور لیلا مجنوں نہیں ملتے۔ ایمان سنجیدگی سے بول رہی تھی، نہیں ایسا نہیں ہے، اس زمانے میں شیریں، فرہاد اور لیلا مجنوں ملتے تو سب ہیں، مگر ان کو دلوں میں محبت نہیں ملتی۔ اور سچ بات تو یہ ہے کہ ان عاشقوں کی جوڑیاں مشہور ہی صرف اس لیے ہوئیں کہ ان کی محبت مل ہی نہیں سکی۔ اگر مل جاتی اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ میرڈ لائف گزارتے تو لگ پتہ چاہتا کہ وہ محبت جو آکسیجن کا کام دیتی ہے کیسے شادی کے بعد سلفر ڈائی آکسائڈ کی طرح پنجنگ چبھن والی بن جاتی ہے۔ تسمینہ نے ایمان کا جملہ بیچ میں سے اچک کر قدرے استہزائیہ انداز میں کہا تو دریا کے سوا سبھی مسکرانے لگے تھے۔ ممکن ہے تمہارا یہ کہنا بھی ٹھیک ہو تسمینہ، بہرحال میرا خیال تو یہی ہے کہ عزت نفس کا تقاضا بھی اپنی جگہ مسلم ہے۔ کوئی بھی فریق، خواہ عورت ہو یا مرد، تذلیل برداشت نہیں کرتا۔ اہانت آمیز رویے تو بچوں تک کو بددل کر دیتے ہیں۔ ایمان کا تجزیہ اپنی جگہ مدلل تھا، تبھی دریا نے اسے شاکی نظروں سے دیکھا۔ گویا تمہارے نزدیک یہ دونوں صحیح ہیں اور میں غلط؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، خالق حقیقی خود حسن کو پسند فرماتا ہے، تاہم حسن کس کے نزدیک کیا ہے یہ ہر ایک کی اپنی نظر ہوتی ہے، اور سچ تو یہی ہے کہ پہلی نظر میں ہم سامنے والے کی شخصیت ہی سے متاثر ہوتے ہیں، جبکہ محبت تو ہے ہی فاتح عالم۔ تو یوں کہو ہم سب ہی اپنی اپنی جگہ ٹھیک ہیں تمہاری نگاہ میں؟ سمین نے اس کی بات کا نچوڑ پیش کیا۔ ہاں، مگر تم لوگ ایک بات کو اگنور کر رہے ہو جو کہ میرے نزدیک دولت، عزت، محبت اور حسن سے بھی بڑھ کر ہے، اور وہ ہے خلوص اور اعتماد۔ لائف پارٹنر کتنا ہی دولت مند کیوں نہ ہو، اگر اس کے دل میں تمہارے لیے خلوص نہیں تو یہ رشتہ کبھی نبھ نہیں سکے گا۔ اسی طرح ایک شخص اگر ہمیں عزت دیتا رہے مگر دل میں اس کے محبت نہ ہو تو تم خود ہی بتاؤ زندگی کیسے مشینی سے ہو جائے گی۔ رہ گئی حسن کی بات، تو ہر ایک کا کرائیٹیریا الگ ہے۔ دریا کے نزدیک حسن خوبصورت چہرے میں ہے تو سمین کے خیال سے دولت کسی بھی بندے کی خوبصورتی کا واحد مضبوط جواز ہے، جبکہ تسمینہ کے لیے عزت و احترام کسی بھی رشتے کا اصل حسن ہے، جبکہ میرے نزدیک خلوص ہی وہ دولت ہے جس میں رشتے کا حسن ہے، اور یہی محبت کا اصل جوہر بھی ہے۔ اور اس نے گویا سمندر کو کوزے میں بند کر دیا تھا۔ وہ سب اسے سنتے ہوئے گہری سوچ میں پڑ گئی تھیں۔ تبھی تسمینہ نے قدرے چونک کر سوال کیا، اور کسی شخص کے دل میں ہمارے لیے خلوص ہے یا نہیں، اس کا اندازہ کیسے ہوگا؟ اس کا اندازہ لگانا ناممکن ہے۔ اس کے لہجے میں اطمینان تھا۔ تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سمین نے سوالیہ نظریں اس پر جما دیں۔ اللہ پر بھروسے کے علاوہ اور کیا کیا جا سکتا ہے؟ اس نے قدرے تعجب سے سمین کو دیکھا تھا۔ تو گویا تمہارے خیال کے مطابق ہم سب کو محض آنکھ بند کر کے کسی بھی بندے سے شادی کر لینی چاہیے؟ دریا نے اپنے گولڈن بال کلپس میں جکڑتے ہوئے قدرے لاپرواہی سے ایمان سے پوچھا تو وہ کندھے اچکا گئی۔
کرنا چاہیے یا نہیں میں اس کا فیصلہ نہیں کر رہی، مگر یہ ضرور جانتی ہوں کہ تقدیر اٹل ہے، ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے، لہٰذا اپنے لیے اچھا پارٹنر ملنے کی دعا کرنی چاہیے، اور اس دعا میں یہ اضافہ بھی ضرور کر لینا چاہیے کہ اے میرے اللہ، بندہ خواہ جیسا بھی ہو، رچ کے سونا بالکل گلفام کی طرح۔ دریا کا لہجہ شرارتی تھا، جواباً وہ سبھی ہنس پڑی تھی۔ تم نہ بدلنا، رہنا وہی حسن پرست، امین نے کمنٹ دیا تھا۔ تم جیسی عمارت پرست ہونے سے تو حسن پرست ہونا ہی اچھا ہے۔ دریا پھر سٹارٹ لے چکی تھی۔ جس کے پاس جس چیز کی کمی ہوتی ہے وہ اسی کی تمنا کرتا ہے۔ سمین نے سنایا تو دریا کو تھا، مگر تسمینا کو ٹھا کر کے لگی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیا میں بے عزت ہوں جو عزت کی تمنا کرتی ہوں؟ اس نے آنکھیں نکالی تو دریا بھی اس پر چڑھ دوڑی۔ اور میں تو جیسے محبت کو ترسی ہوئی ہوں، اور مجھے تو گویا کبھی خلوص ملا ہی نہیں۔ ایمان نے بھی آستینیں چڑھا لی تھی۔ لمحے بھر میں سنجیدہ ماحول میں شوخی کھل گئی تو سمین کو بھاگتے ہی بنی ہوں۔ تسمینا کی بات تو بیچ میں رہ گئی تھی، جس کا دل اس رشتے کے لیے انکاری تھا اور اپنا یہ فیصلہ واٹ پاپا تک پہنچانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ مرد کے لیے نئی نویلی بیوی کی بالکل اتنی اہمیت ہوتی ہے جتنے کہ ایک سفید پوش گھرانے کے بچے کے لیے اس کی عید کے نئی جوڑے کی ہوتی ہے۔ خریدنے کے دن سے لے کر عید کے روز تک وہ بچہ اپنے سوٹ کو کیسے سنبھال کر رکھتا ہے، رات کو اٹھ کر اسے دیکھتا ہے اور خوش ہوتا ہے، عید والے دن بڑے چاؤ سے اسے پہنتا ہے اور کس فخر سے سب کو دکھاتا اتراتا پھرتا ہے، مگر عید کے دوسرے ہی دن وہ جوڑا میلے کپڑوں میں بڑی بے دردی سے پھینکا پڑا ہوتا ہے۔ پھر نہ اس کی وہ اہمیت ہوتی ہے نہ وقت۔ عارفہ باجی کی آواز اسے صحن کی طرف کھلنے والی کھڑکی سے بخوبی آ رہی تھی۔ ان کی دی ہوئی مثال ہی کچھ ایسی تھی کہ مسئلے پر بیٹھے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہوئے اسے ہنسی آ گئی تھی، حالانکہ عارفہ باجی کی آواز میں بہت دکھ تھا۔ بالکل اسی طرح شوہر بھی شادی کے بعد بدل جاتے ہیں، وہ کہہ رہی تھی، اور ان کے مخاطب سولت آپی حسب معمول اور حسب عادت خاموش بیٹھی تھی۔ آج کل میرے دیور کو دیکھو، اپنی ساملی سرونی بیوی پر ایسے عاشق ہے جیسے 5 سال پہلے تک فیضان مجھ پر فدا تھے۔ مجھے دیکھے بغیر صبح نہیں ہوتی تھی ان کی، اور آج ہر کالی رات کا آغاز ہی گویا میرے چہرے کو دیکھ کر ہوتا ہے۔ جہاں نماز طے کر کے رکھتے ہوئے اس نے عارفہ باجی کا یہ جملہ بھی سنا تھا جو دکھ اور یاسیت میں ڈوبا ہوا تھا۔ عجیب ہیں عارفہ باجی بھی، پہلے شادی نہ ہونے کی وجہ سے دکھی رہا کرتی تھی اور آج اس لیے دکھی ہیں کہ شادی ہو گئی ہے۔ باقی انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا۔ وہ خود تو شاکی ہیں، سورت آپی کو بھی ڈرا دیتی ہیں۔ وہ خراب موڈ لے کر باہر نکلی، صحن میں ابھی بھی ڈھلتے سورج کا سایہ پڑ رہا تھا۔ سچی بات تو یہ ہے بقول بانو قدسیہ کہ مرد واقعی دریافت کا پرندہ ہے، جب ایک بار دریافت کر لیتا ہے تو دوسری ڈال پر بسیرا کرنے کے لیے پر تولنے لگتا ہے۔ بلکہ کچھ تو بسیرا بھی کر لیتے ہیں۔ فیضان نے بھی دوسری شادی کا فیصلہ ان کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے تک وہ ان دونوں کے پاس پہنچ چکی تھی۔ عارفہ باجی کی اس پر نظر پڑی تو وہ یکدم چپ ہو گئی۔ السلام علیکم عارفہ باجی، کیا حال ہے؟ وہ انجان بنتی سولت آپی کے پاس ٹک گئی۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں الحمدللہ، تم کیسی ہو سمین؟ ان کا لہجہ بجھا سا تھا۔ میں بھی ٹھیک ہوں، کیسی گزر رہی ہے؟ آج کئی دن بعد سولت آپی آئی ہیں تو بڑا اچھا لگ رہا ہے، ورنہ تو اماں ابا کی خاموش شخصیات کے ساتھ جیسی روکھی سوکھی گزر سکتی ہے ویسی ہی گزر رہی ہے۔ کیوں، شاہزیب تو ہے اب تم سے چند سال ہی تو بڑا ہے، اس سے نہیں بنتی تمہاری؟ عارفہ نے قصداً شاہزیب کا ذکر نکالا تھا۔ حسب توقع وہ چیرتی گئی۔ شاہی کی بھی آپ نے خوب کہی، اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتا ہے وہ، مجال ہے جو کبھی کام کے بغیر ہمارے پورشن میں آئے، بڑا ہی بورنگ بندہ ہے۔ اسے شاہی کے بارے میں بات نہ کرو آفی، وہ تمام ایپ جو پوری دنیا میں بکھرے ہوئے نا، یہ سارے کے سارے شاہی کی ذات میں گنوا دیے گی ابھی۔ سولت آپی نے موضوع اور ماحول بدلا پایا تو مسکرا کر کہا، خیر اب اتنی بھی فارغ نہیں ہوں کہ میں اس فضول سے بندے کا قصیدہ پڑھتی رہوں۔ وہ ناک منہ چڑھاتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ چائے پئیں گی عارفہ باجی؟ پلٹ کر عارفہ سے پوچھا جو ہلکی سی مسکراہٹ لبوں پر سے جانے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ نہیں گڑیا، اب گھر جاؤں گی، سولت نے کولڈ ڈرنک پلا دیا، گھر سے بھی کھانا کھا کر چلی تھی۔ چلتی ہوں پھر آؤں گی، عارفہ چادر سنبھالتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ کبھی سولت آپی کی غیر موجودگی میں بھی آ جایا کریں، یقین کریں نہ تو میں آدم خور ہوں نہ ہی بڑے کا گوشت مجھے ہضم ہوتا ہے۔ سولت آپی اور اس کے بہت روکنے پر بھی بنا رکی تھی، دونوں نے دروازے تک چھوڑنے آئی تو اس نے اپنائیت بھرے شکوے سے نوازا تھا۔ کوشش کروں گی گڑیا کہ کبھی تمہاری شکایت دور کر سکوں، کہنے کو تو انہوں نے کہہ دیا تھا مگر ان دونوں کو ہی یقین تھا کہ ایسا ہونا ذرا مشکل ہی تھا۔ بیچاری عارفہ بالکل پس کر رہ گئی ہے۔ دروازہ بند کرتے ہوئے سولت آپی نے گہری سانس بھر کر کہا تو اس نے مڑ کر ہمدردی سے انہیں دیکھا تھا۔ ہاں افسوس ہوتا ہے ان پر، مگر وہ کچھ ناشکری بھی ہیں۔ اچھے کھاتے پیتے گھرانے میں گئی ہیں بیاہ کر، کس مزے سے ٹیکسی میں آتی جاتی ہیں، پہلے کبھی رکشے تک کی عیاشی انہیں نصیب نہ ہوتی تھی، ایک سے ایک کپڑا بھی پہنتی ہیں، کوئی سوٹ بھی ان کا 5000 سے کم کا نہیں ہوتا، مگر ناشکری بھی نہیں جاتی ان کی۔ وہ کہتے کہتے کچن میں آ گئی تھی، آپی بھی ساتھ ہی تھی۔ کپڑے تو اس لیے اچھے پہنتی ہیں کہ اس کے شوہر کی دکان ہے انسلے کپڑے کی، اور رہ گئی بات پیسے کی تو انسان پیسے سے خوش نہیں رہتا چندہ۔ شادی کے بعد سب سے اہم چیز عورت کے لیے اس کے شوہر کا رویہ ہوتا ہے، اگر وہ بدل جائے تو کوئی چیز خوشی نہیں دے سکتی۔ اس کا شوہر بیٹے کے لیے دوسری شادی کر رہا ہے، وہ کیسے نہ دکھی ہو؟ سولت آپی کے لہجے میں اپنی بچپن کے ساتھی کے لیے درد ہی درد تھا۔ اس نے کیتلی چولہے پر رکھتے ہوئے قصداً خاموشی اختیار کیے رکھی، جانتی تھی کہ آپا کا حساس دل اس وقت کیا محسوس کر رہا ہوگا۔
بہرحال تم یہ دیکھو میں تمہارے لیے کیا لائی ہوں. ذرا دیر میں وہ باہر تخت پر رکھا ایک پیکٹ اٹھا لائی تھی. کیا ہے اس میں؟ وہ مترسس سے قریب آ گئی. خود دیکھ لو. آپی نے پیکٹ اسے دھما کر چائے کپ میں ڈالنی شروع کر دی تو اس نے پیکٹ کھول لیا. آپی یہ کیا؟ یہ تو آپ کا وہ سوٹ ہے جو آپ نے کمیٹی نکلنے پر بنایا تھا. وہ اورنج اور شاکنگ پنک کنٹراسٹ والا شبون کا نازک کام سے بھرا سوٹ تھا جو اسے بہت اچھا لگا تھا. 8,000 کا یہ سوٹ آپی نے اپنی نند کی شادی پر پہننے کے لیے خریدا تھا. ہاں. اور یہ میں تمہارے لیے لائی ہوں. تمہیں ماموں کے یہاں پہننے کے لیے کوئی سوٹ چاہیے تھا نا؟ ہاں چاہیے تو تھا مگر یہ تو آپ نے پہنا تک نہیں ہے. میں ایسے کیسے؟ کوئی قیامت نہیں آ جائے گی جو تم اسے مجھ سے پہلے پہن لو گی. اس کی جھجک محسوس کر کے انہوں نے نرمی سے کہا تھا. مگر آپی اگر یہ خراب ہو گیا تو؟ وہ کچھ فکر مند سی تھی. اماں سے ڈانٹ کا بھی خطرہ تھا مگر صورت بڑے اطمینان سے جواباً بولی. تو کیا ہوا؟ میں ڈرائی کلین کروا لوں گی. اب تم فکریں چھوڑو. خوش ہو جاؤ. تھینک یو آپی. وہ ان کے کندھے سے لگ گئی. جبھی تو میں آپ کو سہولت نہیں بلکہ سہولت آپی کہتی ہوں. اس کے خوش ہو کر کہنے سے آپی بھی ہنس دی. پاگل ہو تم. چلو اوپر چلتے ہیں. اماں وہیں ہوں گی. ہاں جب سے دادی اوپر گئی ہیں شاہی کے پاس. جب سے اماں کی شام اوپر ہی گزرتی ہے. مجھے تو اماں اب کم ہی لفٹ کراتی ہیں. چچی کا انتقال کیا ہوا بس شاہی کی دلجوئی میں پورا گھر جتا ہوا ہے. حسب توقع اس موضوع پر وہ روٹھی روٹھی سے بڑبڑاتی اوپر چلی آئی تھی. کہاں تھی تم صبح سے؟ جانتی ہو بی کام پریویس کا رزلٹ آ گیا. وہ پورا ایک پیریڈ مس کر کے کالج پہنچی تو تسمینہ نے اسے کوریڈور میں آ گھیرا. کیا؟ ریئلی؟ اس اچانک خبر نے اسے متوحش کر دیا تھا. جی محترمہ سمین صاحبہ ہم تو سمجھے تم اسی خوف سے کالج نہیں آئے ہو. حالانکہ ٹینشن تو دریا کو ہونی چاہیے کہ اس کی کسی ایک سبجیکٹ میں سپلی آتی ہے. آئی ہے؟ اوہ یہ تو برا ہوا. اب تو اس کے آقا جی کورٹ مارشل کر دیں گے اس کا. جب سے اسے یہ بیڈ نیوز مل گیا روئی جا رہی ہے. سب ہیں کہاں؟ لائبریری میں. رات میں دیر سے سوئی تھی. صبح اخبار تک نہیں دیکھا. اجلت میں رزلٹ کا خیال ہی نہیں رہا. اینی وے باقی ہم چاروں نے تو سب ہی کلیئر کر لیے نا. بائی دا وے یہ تمہاری آنکھیں اس قدر سرخ کیوں ہو رہی ہیں؟ تسمینہ نے ساتھ چلتے ہوئے اسے بغور دیکھا. بتایا نا رات دیر سے سوئی تھی. پوری رات جا کر سوٹ سیا تھا. ایسی کیا ایمرجنسی تھی تمہیں کہ ساری رات لگا دی؟ حالت دیکھو اپنی. آج ہی پہننا تھا نا. مجھے ماموں کے یہاں جانا ہے آج رات پارٹی میں. وہی ماموں جو کافی امیر ہیں اور بقول تمہارے اپنے مڈل کلاس رشتہ داروں سے ملنا پسند بھی نہیں کرتے. حالانکہ تم نے بتایا تھا کہ خود ان کے یہاں نئی نئی دولت آئی ہے. تسمینہ نے یاد آنے پر اسی کے ہی جملے منوان دہرا دیے تھے. ہاں وہی. ویسے یار آج کل یہ کون دیکھتا ہے کہ دولت نئی نئی آئی ہے یا آباء و اجداد سے وراثت میں ملی چلی آ رہی ہے. لوگ تو دولت کو جھک کر سلام کرتے ہیں اور دولت والے کو سر پر بٹھا لیتے ہیں. سو تو ہے. تسمینہ نے قصداً بحث سے گریز کیا. جانتی تھی کہ سمین کا یہ فیوریٹ ٹاپک ہے. اس پر وہ گھنٹوں سیر حاصل بحث کر سکتی ہے. وہ بھی بنا تھا کہ یوں ہی اس وقت وہ دنیا کے بارے میں سوچ رہی تھی. سو تو ہے. تسمینہ نے قصداً بحث سے گریز کیا تھا. جانتی تھی کہ سمین کا یہ فیوریٹ ٹاپک ہے اور اس پر وہ گھنٹوں سیر حاصل بحث کر سکتی ہے. وہ بھی بنا تھا کہ یوں بھی اس وقت وہ دنیا کے بارے میں سوچ رہی تھی. لائبریری کی آخری ٹیبل پر دوریا ایمان کے ساتھ بیٹھی سوں کر رہی تھی. وہ دونوں بھی وہیں چلی آئیں. ہائے سمین دیکھو یہ کیا ہو گیا. اس پر نظر پڑتے ہی دوریا نے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کچھ ایسے سٹائل سے دعائی دی تھی کہ اس کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی. بالکل ہماری فلمی ہیروئن جیسی اوور ایکٹنگ کرنے لگی ہو دوریا باسی. ذرا دیر تو سنجیدہ رہ لیا کرو. ٹیبل پر بیگ پھینکتے ہوئے اس نے ملامتی نظروں سے اسے گھورا تھا. تو تمہارا کیا خیال ہے؟ اب کیا فیل ہونے کے سوگ میں ستی ہو جاؤں؟ ایک تو ویسے ہی گھر جا کر اسی موڈ میں اگلا پورا ہفتہ گزارنا ہوگا تو پھر کم سے کم یہاں تو میں ریلیکس رہوں. آقا جی کا خیال سر پر تلوار کی طرح لٹک رہا تھا. صبح سے رو دھو کر اب وہ خاصی حد تک پرسکون ہو چکی تھی. وہ تینوں اس کی ٹینشن میں اپنی خوشی بھولی ہوئی تھیں. یہ خیالات ہی اس نے خود کو کمپوز کر لیا تھا. وہ تو خیر ٹھیک بات ہے. یوں بھی جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا. اب تمہیں سنجیدگی سے آگے کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ آگے تم کیا کرو گے. کرنا کیا ہے؟ بس ایک عدد اسمارٹ سے بندے سے بیاہ کروں گی اور پھر مزے سے زندگی گزاروں گی. ایمان کے تسلی دینے والے اس فکرے کا ترنت جواب آیا تھا. شاباش. تسمینہ نے استحصائیہ انداز میں اسے دیکھا تھا. ہماری دوریا بی بی کے لیے یہ کام سب سے اہم ہے گویا. ارے کرنا ہی ہے تو کچھ ایسا کرو کہ تمہارا فیوچر سیکیور محفوظ ہو سکے. کوئی پروفیشنل ڈگری لو. کوئی ایسا کام کرو جس سے تمہاری عزت میں اضافہ ہو. تمہارا نام ہو. خیر عزت میں اضافہ تو شادی سے بھی ہو سکتا ہے. رہ گئے کارنامہ کرنے کے بعد تو 2 سال میں 2 حسین بچوں کا تحفہ اس دنیا کو دے کر میں اپنا نام آپ ہی آپ کر لوں گی. ٹیشو سے اپنی آنکھوں میں بچے کچھ آنسو صاف کرتے ہوئے وہ شرارت سے مسکرائی تھی. شرم کرو. پکی ڈھیٹ ہو تم. سمین نے اسے دھموکا جھڑتے ہوئے کہا تو وہ کھلکھلا کر ہنس دی. وہ تو میں ہوں. بہرحال تم لوگ اپنے پاس ہونے کی خوشی میں ٹریٹ دو. صبح سے رو رو کر ادمری ہو گئی ہوں میں. وہ اٹھ کھڑی ہوئی تو وہ تینوں بھی پرسکون ہو گئی. چلو ٹھیک ہے پھر سب کینٹین چلتے ہیں. سلان کے ساتھ وہ سب لائبریری سے نکل آئیں. حلیم برگر چھولے اور بریانی کے علاوہ آئس کریم کی بھی عیاشی کرتے ہوئے وہ سبھی بڑی خوش نظر آ رہی تھی. تاہم دوریا کے لیے سب دل میں افسردہ تھے. سنو اگلے 3 دن تک میں کالج نہیں آؤں گی. کالج آف ہونے سے چند منٹ پہلے دوریا نے اطلاع دی تھی. کیوں خیریت؟ سمین نے بے ساختہ سوال کیا. خیریت ہی تو ہے نا. میرا فیل ہو جانا بھی تو انتہائی خیریت کی علامت ہے. گھر جانے کے ساتھ ہی آقا جی کا خیال اسے تلخ بنا گیا تھا.
تن سے کہتے ہوئے ڈارک شیڈز ناک پر جمائے. اوہ آئی ایم سو سوری یار. تمہارے سوری ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے یار, آخر جی تو میرا کورٹ مارشل کر دیں گے. 3 دن کے سوگ کی تو مذہب بھی اجازت دیتا ہے, لہٰذا اللہ حافظ, ملتے ہیں 3 دن کے بریک کے بعد. وہ اپنے ازلی لاؤبالی پن سے کہتی اپنی بلیک آکارڈ کی طرف بڑھ گئی تو وہ سبھی فکر مندی سے سر چکائے اپنی اپنی کنوینس کی طرف چلی گئی. تسمینہ اپنی گاڑی خود ڈرائیو کرتی تھی جبکہ ایمان کالج وین سے گھر جاتی تھی. سمین پبلک وین کی تلاش میں مین روڈ کی طرف آ گئی تھی. میں ڈراپ کر دوں سمین؟ حسب عادت تسمینہ ذرا دیر بعد اس کے تعاقب میں چلی آئی تھی. نہیں یار, تمہارے لیے آؤٹ آف دا روٹ ہوگا میرا گھر, مجھے ناگن چورنگی جانا ہے جبکہ کلفٹن کا روٹ اور ہے یار. اٹس اوکے, تم آج بہت تھکی ہوئی اور یوں بھی آنٹی سے ملے کافی دن ہو گئے ہیں, پلیز بیٹھ جاؤ میرے ساتھ. تسمینہ کا لہجہ اسرار سے پر تھا. کچھ تردد کے بعد اسے بیٹھتے ہی بنی. سولت آپی بھی آئی ہوئی ہیں گھر, اس نے بیٹھتے ہی بتایا. اے سی کی ٹھنڈک اس کے اعصاب کو پرسکون کر گئی تھی. اس چلچلاتی دھوپ میں اے سی کار کی اتنی بڑی نعمت ہے, یہ سوچتے ہوئے اسے کمتری کے احساس نے گھیر لیا. چلو یہ تو اور بھی اچھا ہے, آپی سے بھی تو کئی مہینے سے ملاقات نہیں ہوئی. تسمینہ نے چورنگی سے کار موڑتے ہوئے خوشی کا اظہار کیا تھا. کیا خیال ہے راستے سے کیک نہ لیتے چلیں؟ کیوں, آج کسی کی برتھ ڈے تو نہیں ہے ہمارے گھر؟ سمین کچھ غائب دماغی سے بولی. بے وقوف, ہم دونوں پاس ہوئے آج, آنٹی اور سولت آپی کا منہ میٹھا تو کرانا پڑے گا نا. تسمینہ خوش نظر آ رہی تھی, ہنس کر بولی. تو لے لو. کافی کیک لے لوں؟ تسمینہ نے پوچھا تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا. نہیں, آپی کو چاکلیٹ والا پسند ہے. اوکے جواب ملتے ہی وہ بیکری کے روٹ پر چلی آئی تھی. اتفاق سے فریش کیک مل گیا تھا. آگے سے راستہ تم بتاتے نا, غالباً سال بھر بعد جا رہی ہوں تمہاری طرف, اسی لیے راستہ ٹھیک سے یاد نہیں ہے. کیک لا کر اندر بیٹھتے ہوئے اس نے کہا تو سمین نے سر ہلایا تھا. باقی ماندہ راستہ وہ لوگ ادھر ادھر کی باتیں کرتی آئی تھی. سمین کے گھر کے گیٹ کا رنگ تقریباً جھڑ چکا تھا. گلی میں جگہ جگہ گڑھے اور ان میں ٹھہرا پانی اس علاقے کے رہنے والوں کے معاشی حالات کا تعارف کرا رہے تھے. السلام علیکم. دروازہ حسب توقع آپ ہی نہیں کھولا تھا. سفید دیواروں والے اس صحن میں رکھے گملوں کے ہرے ہرے پودوں نے گویا گرمی کو جذب کر لیا تھا. دادی بھی نیچے ہی تھی, اماں کچن میں کام کر رہی تھی. تسمینہ کے سلام کرنے پر اماں بھی کچن سے باہر نکل آئی تھی. کیسی ہیں آنٹی آپ؟ کیک انہیں پکڑاتے ہوئے تسمینہ احترام سے پوچھ رہی تھی. اللہ کا فضل ہے بیٹا, آپ بڑے دن بعد آئی ہو, اماں نے سر پر ہاتھ پھیر کر پیار سے پوچھا. تاہم لہجے میں ہلکا سا شکوہ تھا جسے محسوس کر کے تسمینہ کی سبھی رنگت میں سرخی گھل گئی تھی. بس آنٹی کچھ مصروفیت رہی. دراصل پاپا نے اب مجھے آفس لے جانا شروع کر دیا. کچھ پڑھائی کا بھی برڈن تھا, آج رزلٹ آؤٹ ہوا ہے تو اپنی خوشی آپ سے شیئر کرنے چلی آئی ہوں. لہجہ معذرت خواہانہ تھا. اماں نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا. جی اماں, آج ہم سب پاس ہو گئے ہیں. زمین چادر اتار کر کمرے میں رکھائی تھی. ماشاء اللہ, مبارک ہو. شکریہ بیٹا کہ آپ نے اپنی خوشی میں ہمیں شریک کرنے کے لائق سمجھا. اماں ہمیشہ کی طرح آج بھی تسمینہ کی امارت سے مروب سی تھیں. پلیز آنٹی ایسے باتیں نہ کیا کریں, مجھے شرمندگی محسوس ہوتی ہے. کیا میں آپ کے لیے زمین جیسی نہیں ہوں؟ یہ طبقاتی فرق تسمینہ کے دل میں گھاؤ سے ڈالنے لگتا تھا. اسے اپنے آپ سے شرم محسوس ہوتی. نہیں ایسی بات نہیں ہے بیٹا, آپ بھی ہمیں زمین کی طرح پیاری ہو, مگر فی زمانہ چلن یہی ہے بیٹا کہ امیر لوگ غریبوں کو اپنی شان کے لائق نہیں سمجھتے. آج کل تو یہ حال ہے کہ سگے بھائی بہن دور ہو جاتے ہیں اگر کسی ایک کے پاس دولت آ جائے تو, اور غیر اپنوں سے بڑھ کر ہو جاتے ہیں. اماں کے لہجے میں پشیمانی تھی کہ ان کا مقصد تسمینہ کو ہرٹ کرنا ہرگز نہیں تھا, ساتھ ہی دکھ کی آمیزش بھی تھی. شاید اپنے بھائی کا رویہ یاد آ گیا تھا. چلیں چھوڑیں نا اماں, کوئی اور بات کریں. لیں منہ میٹھا کریں آپ. سمین اس دوران شربت کھول کر لے آئی تھی. کیک بھی کاٹ لیا گیا تو سب نے مل کر کیک کھایا تھا. بعد میں اس نے دنیا کے بارے میں بتایا تو سب کو ہی بے حد افسوس ہوا تھا. تسمینہ سولت آپی کے ساتھ باتوں میں لگ گئی تو اس نے جلدی جلدی کھانا دسترخوان پر چن دیا تھا. آج قیمہ اور چنے کی دال پکی ہوئی تھی. اسے معلوم تھا قیمہ اماں نے سولت آپا کی وجہ سے بنایا ہوگا, ورنہ مہینے کے اس آخری ہفتے میں گوشت کی عیاشی ذرا کم ہی کی جاتی تھی. مگر چونکہ تسمینہ آئی ہوئی تھی اس لیے اس نے سبھی رکھ دیا. شام کو آذر بھائی کے سامنے کیا رکھا جائے گا, فی الحال اس قصے کو نظر انداز کرنا پڑا تھا. بیٹا 2 روٹیاں ہاٹ پاٹ میں شاہی کے لیے چھوڑ دینا, آج وہ گھر پر ہی ہے. دادی نے کھانا چنا دیکھ کر کہا تو وہ قدرے حیران ہوئی. آج وہ گھر پر کیسے ہے؟ آج تو اسے اپنی نئی جاب پر جانا تھا. سولت آپی سے سوال کیا تو وہ تسمینہ کی موجودگی میں قدرے متذبذب نظر آئیں. کیا ہوا آپی بتائیں نا. زمین کو فکر سی لگ گئی تھی. کچھ نہیں, بس اسے جاب سے جواب مل گیا, اس کی جگہ کسی اور کا تقرر ہو گیا. آپی افسردگی سے کہہ رہی تھی. مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے, شاہی کو تو اپوائنٹمنٹ لیٹر ملا تھا آپی. ہاں مگر بعد میں شاید کسی اور کی سفارش آ گئی تھی. آج صبح گیا تو آدھے گھنٹے بعد ہی واپس آ گیا تھا. آپ ہی بتا رہی تھی. اسے در حقیقت بہت افسوس ہوا تھا. اب کیا ہوگا کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سے سوالیہ نشان تھے جو ایک لمحے میں اس کی آنکھوں کے سامنے سے گزرے تھے. شاہ زیب کی اس جاب سے دادی اور اماں کو کتنی امیدیں تھیں وہ اس سے باخبر تھی. کیا ہوا ہے سمین, کیا کوئی بڑی پرابلم ہے؟ تسمینہ ہاتھ دھو کر دسترخوان پر آئی تو اسے پریشان سا بیٹھا دیکھ کر بے اختیار پوچھ بیٹھی تھی, تاہم آواز کافی مدھم تھی. نہیں یار, کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. اینی وے تم ماؤں کھانا کھاتی ہیں. اس کے رت جگہ سے سرخ ہوتی آنکھوں میں تشویش اور تفکر کے گہرے سائے منڈلا رہے تھے, مگر وہ قصداً ٹال گئی تھی. چلو بیٹا بسم اللہ کرو. اماں نے تسمینہ کو متوجہ کیا تو اس نے پلیٹ پکڑی. کھانے پر خاصی خاموشی تھی. تسمینہ کو یہ خاموشی بڑی بھاری لگی تھی, اس لیے کھانے کے بعد اس نے سمین کو آ لیا جو اس وقت کچن میں چائے بنانے کے لیے آئی تھی.
کچھ نہیں یار، تمہیں شاہزیب کا تو پتہ ہے نا، جو چچی کی ڈیتھ کے بعد پچھلے 6 ماہ سے ہمارے ساتھ ہی رہ رہا ہے۔ اس کا آج فرسٹ ڈے تھا جاب پر، مگر وہ واپس آ گیا۔ جواباً وہ تفصیل بتاتی چلی گئی تھی۔ بات ہی ایسی تھی کہ تسمینہ بھی متاثر ہو گئی۔ اب کہاں ہے تمہارا کزن؟ پتہ نہیں، ویسے تمہیں کیا تعزیت کرنی ہے؟ اس کے بے اختیار پوچھنے پر سمین نے ماحول کے بوجھل پن کو دور کرنے کے لیے قدرے مسکرا کر پوچھا۔ نہیں، بس ایسے ہی خیال آیا، اگر وہ پاپا سے مل رہے تو شاید پاپا اس کے لیے اپنی کمپنی میں کچھ گنجائش نکال دیں۔ خدا کے لیے اس سے یہ کہنا بھی مت، لٹھ لے کر پیچھے پڑ جائے گا تمہارے۔ خاصے خپتی ہیں موصوف اس معاملے میں۔ سمین کے لہجے میں یکدم کڑواہٹ سے کھل گئی تھی۔ کیا مطلب؟ وہ کافی حیران ہوئی تھی۔ مطلب یہ کہ چچا کی ڈیتھ کے بعد چچی اپنے والد کے پاس چلی گئی تھی، جو کہ قیام پاکستان کے وقت کافی سرگرم رکن تھے مسلم لیگ کے۔ ساری زندگی قائد اعظم کے فرمودات گھول گھول کر پلاتے رہے ہیں شاہی کو۔ نتیجتاً موصوف شاہنامہ اسلام کا جیتا جاگتا کردار بن کر ابھرے ہیں۔ سفارش پر وہ لمبا لیکچر سناتا ہے کہ انسان کان ہی نہیں سر بھی پکڑ لیتا ہے اپنا۔ کپ میں چائے انڈیلتے ہوئے سمین بنا فل سٹاپ کے بول رہی تھی۔ تسمینہ کو حیرانی کے باوجود ہنسی بھی آ گئی تھی۔ کمال ہے، اس طرح کے کردار تو آج کل فلموں میں ہی ملتے ہیں۔ پہلے میرے بھی یہی خیالات تھے کہ اس طرح کے نایاب بلکہ مافوق الفطرت نمونے صرف افسانوں، ڈراموں یا فلموں میں ہی ملتے ہیں، مگر 2 سال پہلے جب شاہی چچی کے ساتھ واپس کراچی آیا تو پتہ چلا کہ ایسی انکا نسل ہمارے خاندان میں بھی موجود ہے۔ چلو خیر، یہ تو ایک اچھی عادت ہے۔ تسمینہ قدرے امپریس ہوئی۔ ہاں، مگر انتہائی جذباتیت بھی ہے یار۔ ہم جیسے مڈل کلاس گھروں میں جہاں پہلے بہت سے معاشی مسائل سر اٹھائے کھڑے ہوں، وہاں ایسے نظریات افورڈ کرنا خاصا دل گردے کا کام ہے۔ سمجھو ہمارے لیے تو یہ بھی ایک لگژری ہے جو کہ ان افورڈیبل ہے۔ کپ اس کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے سمین سے بڑی اداس لگی تھی۔ تو تم اپنے کزن کو سمجھا کر دیکھو، شاید وہ تمہاری بات سمجھ جائے۔ سمجھداروں کو سمجھایا نہیں جاتا یار، یوں ہی باقی سبھی ماتھا پھوڑ چکے ہیں اس سنگے مجسمے سے، مگر اس چٹان نے ٹس سے مس نہیں ہونا۔ اسی لیے میں بھی بحث نہیں کرتی اسے۔ کبھی کبھی تو وہ مجھے بے حد خود غرض اور نہ جانے وہ اور کیا کہنے جا رہی تھی کہ اچانک نظر اٹھی اور کچن کے دروازے میں استادہ شاہزیب کو دیکھ کر اس کے زبان تالو سے جا لگی۔ تسمینہ نے اس کے چہرے کے بدلتے تاثرات پر یکدم مڑ کر اسے دیکھا تھا۔ اپنی بات مکمل کر لو سمین، ادھوری باتوں کے مفہوم کبھی کبھی بڑے خطرناک ہو جاتے ہیں۔ 2 قدم آگے بڑھ کر آتے ہوئے تحمل سے بولتا وہ ماچس کی ڈبیا اٹھا کر باہر نکل گیا تھا۔ چند ثانیہ دونوں ہی جیسے شوق سی رہیں، پھر سمین نے ہی خود کو سنبھال کر کہا، چلو باہر چلتے ہیں۔ نہیں، بس اب میں گھر چلوں گی۔ وہ خفیف سی ہو گئی تھی۔ کیا سوچتا ہوگا سمین کا کزن؟ ہم کس بے دردی سے اس کی ذات کو زیر بحث لائے ہوئے تھے۔ نہیں یار، رکو نا، کچھ نہیں ہوتا، اب اتنا بھی خوفناک نہیں ہے شاہی۔ جتنا ان پریکٹیکل ہے اتنا ہی فراخ دل بھی۔ مجھے امید ہے اس نے برا نہیں مانا ہوگا۔ سمین اسے مطمئن کرنا چاہ رہی تھی۔ نہیں یار، مسئلہ یہ نہیں، آج ڈیڈی کے پارٹنر کے گھر ڈنر ہے، وہاں جانا ہے، اس لیے اب چلوں گی۔ اس نے باہر آ کر اپنا بیگ اٹھا لیا تھا۔ سمین اسے باہر تک چھوڑنے آئی اور وہ صحن میں بڑے تخت پر دادے کے پاس بیٹھے شاہزیب کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھ سکی۔ ایک عجیب سی شرمندگی حاوی تھی اس پر۔ راستے بھر بھی یہی کیفیت رہی، لہٰذا جس لمحے وہ گھر میں داخل ہوئی خاصے آف موڈ میں تھی۔ یوں بھی آج کل اس نئی پرپوزل پر اس کا سکون خاصا درہم برہم تھا، اور وجہ تھی گھر کا ماحول۔ تم سدا جاہل کی جاہل ہی رہنا۔ ارے احمق عورت، یہ اتنا بڑا بزنس امپائر جو میں نے کھڑا کیا اسے تسمینہ نہیں سو سنبھال ہے۔ اگر تم نے ایک بیٹا دے دیا ہوتا تو آج مجھے بیٹی سے یوں امیدیں نہ باندھنی پڑتی۔ ڈیڈی کی حقارت سے بھرپور آواز سے لاؤنج کا دروازہ کھولتے ہی اسے سنائی دے گئی۔ بیزاری اور تھکن یکدم ہی حاوی ہوئی تھی اس پر۔ پھر بھی رضا، آپ خود سوچے، اس کی عمر کاروبار سنبھالنے کی نہیں ہے، ابھی تو پڑھ رہی ہے وہ، اور میرا خیال ہے کہ اپنے فضول خیالات اپنے پاس رکھو اور مجھے وہ کرنے دو جو میں نے سوچا ہے۔ تم جیسے چھوٹی سوچ اور چھوٹے ویژن کی عورت کو کیا معلوم کہ صحیح کیا ہے، غلط، لہٰذا اپنی بک بک بند کرو اور جا کر تسمینہ کو بلاؤ۔ ان کے ایک ایک انداز میں ماما کے لیے سوائے تحقیر کے کچھ نہیں تھا۔ اس نے بیگ صوفے پر پھینکتے ہوئے گہری سانس لے کر خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ وہ ابھی گھر نہیں آئی تھی، اسے اپنی ماں کے تھکے تھکے انداز پر ترس آیا تھا۔ اس کا نتیجہ نکلا ہے آج کہہ رہی تھی ممی سہیلیوں کے ساتھ کچھ وقت گزارے گی۔ ماما کی سہمی سی آواز ہی غالباً رضا صاحب کو مزید تذلیل کرنے پر ابھارتی تھی۔ رہنا سدا گنوار کی گنوار۔ ارے احمق عورت، اور کچھ نہیں تو اپنی بول چالی کچھ بہتر کر لو۔ چکچوالیس تو ابھی تک تمہارے خون میں تیرتا ہے۔ بسے کار منہ سے لگاتے ہوئے آنکھوں اور زبان دونوں سے شعلے اگل رہے تھے۔ تسمینہ مرے قدموں سے اب دروازے تک چلی گئی۔ تسمین کو اب تک آج رہنا چاہیے تھا، آپ اسے سمجھائیے رضا۔ شوہر کی زہر افشانی سے قطع نظر انہیں تسمینہ کی فکر لگی ہوئی تھی۔ بکواس بند کرو، میری بیٹی کسی نچو پرچون والے کی اولاد نہیں ہے کہ مڈل کلاس لڑکیوں کی طرح گھڑی کی سوئی کا تعاقب کرے۔ رضا رحمان نے انہیں غصے سے ڈپٹ کر استہزائیہ انداز میں ان کے باپ کا ذکر کیا تو صفیہ کے چہرے پر دکھ پھیل گیا۔ وہ انڈسٹریلسٹ رضا رحمان کی بیٹی ہے، تسمینہ رحمان۔ لہجے میں غرور اور تفاخر دونوں شامل تھے۔ صفیہ ہمیشہ کی طرح اپنی تذلیل پر آج بھی احتجاج نہ کر سکی۔ السلام علیکم ڈیڈی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید انگارے برساتے، تسمینہ نے کمرے میں داخل ہو کر انہیں متوجہ کر لیا تھا۔ وعلیکم السلام۔
ان کے تنے ہوئے چہرے پر یکدم نرمی اتر آئی تھی. کیسا ہے میرا بیٹا؟ آئی ایم فائن ڈیڈی. وہ ان کے ساتھ ہی صوبے پر ٹک گئی تھی. ذرا زمین کی طرف چلی گئی تھی اسے ڈراپ کرنے. تو وہیں ہی. تمہیں کوئی ایکسکیوز دینے کی ضرورت نہیں ہے بیٹا، یہ تو جاہل عورت ہے، اسے کیا معلوم اپر کلاس کے رہن سہن کا. حالانکہ پچھلے 20 سال سے میرے ساتھ ہے. اسے پیار سے مخاطب کرتے ہوئے وہ ایک بار پھر صفیہ پر برس پڑے تھے. اینی وے تم سناؤ کیا رزلٹ رہا؟ وہ پوچھ رہے تھے. تسمینا نے تفصیل بتا ڈالی. گڈ. اینی ویز آج ڈنر کے لیے تیار ہے نا؟ سرفراز میرا بہت قریبی دوست ہے. پچھلے چند سالوں میں اس نے بڑا کاروبار پھیلایا ہے. ابھی ہمارے نئی شو روم کی برانچ میں اس کے ساتھ پارٹنرشپ میں کھول رہا ہوں. وہ ایک مرتبہ پھر تفصیل سے بتانے لگے تھے. اس نے مما کی طرف دیکھا تھا جن کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح دکھ رقم تھا. اس کی سادہ سی ماں اپنے طرح دار عمارت پرست شوہر کے معیار پر کبھی پوری نہ اتری تھی، جو خالصتاً ان کی ماں کا انتخاب تھی. ان کی بھتیجی تھی. کہاں چک 44 کے بڑے زمیندار کا اکلوتا بیٹا رضا رحمان، اور کہاں نچو پرچون والے کمی کی بیٹی صفیہ. مگر سچ کہا ہے کسی نے، محبت اندھی نہیں بلکہ شاید بہری بھی ہوتی ہے. تبھی تو کسی کی نصیحت اثر نہیں کرتی. تسمینا کی دادی کو بھی اپنی بھتیجی سے ایسی ہی محبت تھی کہ بیٹے کی ناپسندیدگی بھی اپنے فیصلے سے پیچھے نہ ہٹا سکی. اسے حیرت ہوتی گاؤں کی سادہ زندگی کو چھوڑ کر شہر آ بسنے والے رضا رحمان صاحب دولت اور شہر کی چمک دمک سے کس قدر جلد بدل گئے تھے. اب صفیہ بیگم کے لیے ان کے پاس سوائے تذلیل کے کچھ نہیں تھا، اور اسے اپنی ماں کو دیکھ کر دکھ ہوتا جو سر جھکائے آنسو پیتی رہتی. تاہم اس کے ساتھ ان کا رویہ بےحد محبت بھرا تھا. وہ ان کی دولت کی اکلوتی وارث تھی. گزرے چند مہینوں سے وہ اسے آفس کے ساتھ بزنس ڈنر پر بھی لے جانے لگے تھے، اور اسے بزنس کو بڑھانے کے تمام اسرار و رموز بھی سکھاتے جا رہے تھے. جبکہ مما اس کی شادی کے خواب دیکھنے لگی تھی. ان کی بیٹی 20 سال کی ہو رہی تھی. تازہ ترین پروپوزل ڈائری اور ان کے درمیان تنازع کی وجہ بنا ہوا تھا. پھر نہ جانے وہ اسے کیا کہتے رہے. وہ محض خالی الذہنی سے سر ہلاتی رہی. مما کب کی کمرے سے جا چکی تھی. چلو اب جا کر آرام کرو، رات کو جانا ہے، انہوں نے آخر میں کہا تھا. وہ چونکی اور سر ہلا کر اٹھ کھڑی ہوئی. ابھی قدم بڑھایا تھا کہ وہ پھر سے بول اٹھے. اس سے بھی کہتے نا ڈھنگ سے تیار ہو جائے، میری ناک نہ کٹوا دے وہاں جا کر. صفیہ کا نام استعمال سالوں ہوئے انہوں نے ترک کر دیا تھا. وہ جواب میں کیا کہتی، خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف چلی آئی. کپڑے تبدیل کرنے کے بجائے وہ ایسے ہی لیٹ گئی تھی. گہری نیند میں جانے سے پہلے مما کی انگلیوں کی گردش اپنے بالوں میں محسوس کرتے ہوئے اسے بے حد طمانینت کا احساس ہوا تھا. 2000 گز کی کوٹھی روشنیوں سے منور تھی. ٹیکسی سے اترتے ہوئے سمین نے حسب معمول ایک حسرت بھری نظر ماموں کی دولت قدا پر ڈالی تھی. اماں اس کے ساتھ چادر سنبھالتی ہوئی ٹیکسی سے باہر نکلی تو شاہ زیب ٹیکسی والے کو بل کی ادائیگی کر کے ان کے پاس چلا آیا. تم کیسے واپس جاؤ گے بیٹا؟ اماں شاہ زیب سے پوچھ رہی تھی. میں بس سے چلا جاؤں گا، آپ اندر جائیے، دیر ہو رہی ہے آپ کو. اپنی بدرنگی سی جینس پر سفید شرٹ پہنے وہ ہمیشہ کی طرح بے نیاز نظر آ رہا تھا. کپ فولڈ کیے اس نے اطمینان سے کہا. مگر بس اسٹاپ تو یہاں سے خاصا دور ہے، تم نے ناحق ٹیکسی کو جانے دیا، کم از کم اسٹاپ تک ہی چلے جاتے. اس میں اماں کو اس کی فکر لگی ہوئی تھی، جبکہ سمین کا دھیان اندر کی طرف تھا جہاں سے لوگوں کے ہلکے ہلکے کہے باہر تک سنائی دے رہے تھے. ساتھ ہی برتن کھنکنے کی آوازیں بھی آ رہی تھی. اماں چلے نا اندر، دیکھے تو رات کے 10:30 بج رہے ہیں. اس نے بیزاری سے اماں کو پکارا. چلتے ہیں بیٹا، یہاں تو پارٹی ابھی شروع ہی ہوئی ہوگی. شاہین نے ایک نظر اس کے بگڑتے ہوئے زاویوں کو دیکھا اور یکدم آگے کی طرف قدم آگے بڑھا دیے. میں 12:30 تک آ جاؤں گا تائی جان، آپ اندر جائیے، رات کافی ہو رہی ہے. کہہ کر وہ چلتا بنا تو اماں کو سمین کے پیچھے آنا ہی پڑا، جس نے اس کے جانے پر سکون کا سانس لیا تھا. صبر نہیں ہے تمہیں، نہ ہی احساس کہ وہ واپس کیسے جائے گا. اماں نے دروازے تک پہنچتے پہنچتے اس کے لتے ضرور لیے. وہ بھی تو کتنے نخرے کرتا ہے. اب اگر 1 آدھ گھنٹہ یہاں رک جاتا تو کیا ہو جاتا، مگر اسے تو خام خواہ کے کمپلیکسز ہیں. بلا وجہ پر خواہش ہے اسے مالدار لوگوں سے. دبے دبے لہجے میں صحیح ہے اس نے اماں کو جواب ضرور دے دیا تھا. ہاں تو وہ ٹھیک ہی کرتا ہے، اپنے جیسوں میں ہی اٹھنا بیٹھنا زیب دیتا ہے بندے کو. خود بھی سکھی رہتا ہے اور دوسروں کو بھی سکھی رکھتا ہے. اماں اور اس کی حمایت نہ کریں یہ مشکل تھا. شاہ زیب کی رکھ رکھاؤ والی طبیعت انہیں بہت پسند تھی. دوسرے بیٹے نہ ہونے کا دکھ بھی شاہ زیب کی وجہ سے کب کا ختم ہو گیا تھا. ہر بار کی طرح آج بھی وہ احساس مروبیت اور اماں احساس مربت میں گھری اندر داخل ہو گئی تھی. وسیع اور اس لان میں ہی سٹنگ ارینجمنٹ تھا اور تمام مہمان غالباً آ چکے تھے. اس وقت کولڈ ڈرنک سرو کی جا رہی تھی. گویا ڈنر میں ابھی کچھ وقت تھا. اماں تو خیر گھر سے ہی کھا کر آئی تھی. ان کے یہاں ابا کی روٹین کے مطابق کھانا 8 بجے چن دیا جاتا تھا. چلو اس طرف بھابھی غالباً وہیں ہوں گی. چادر اتار کر طے کرتے ہوئے اماں نے ٹہوکا دیا تھا، جبکہ اس کے متلاشی نظریں کئی چہروں سے گزرتی بالآخر لان کے وسط میں جا کر رک گئیں. ثاقب اور مامو جان کسی سے بڑے تپاک کے ساتھ محو گفتگو تھے. اس نے 4 قدم آگے بڑھ کر دیکھا اور جیسے ٹھٹک سی گئی. بلیک شارٹ شرٹ کے ساتھ بلیک ٹراؤزر میں ملبوس وہ تسمینا ہی تھی جس کے والد اس وقت مامو جان کی طرف متوجہ تھے، جبکہ ثاقب کا سارا دھیان تسمینا کی جانب تھا. اس سے کچھ کہہ کر وہ بڑے انداز سے ہنسا تھا. سمین نے دیکھا تسمینا بھی خوش دلی سے مسکرا دی تھی. دونوں بڑے خوش باش لگ رہے تھے. یکدم ایک عجیب سی سبکی اور بے چینی نے اسے گھیر لیا تھا. چلو نا بیٹا، یہاں کیوں رک گئی ہو؟ اماں کی پکار پر وہ بمشکل خود کو گھسیٹتی ان کے پیچھے چلی آئی. تاہم درزیدہ نظریں اب بھی ان دونوں کی جانب مرتکز تھیں.
جدید تراش خراش والی قمیض کے شولڈر پر نفیس سفید موتیوں کے نازک سے موٹیوز کڑھے ہوئے تھے، ساتھ میں سادہ دوپٹہ اور ٹراؤزر، بہت ہی نفیس، اور ہلکے میک اپ میں تسمینہ کتنی نفیس لگ رہی تھی۔ اسے ایک دم اپنے گولڈن کام والے اصول پر عجیب سی شرمندگی محسوس ہوئی تھی۔ بے اختیار نظریں جہار جانب اٹھی تھیں اور ارد گرد موجود خواتین کی زیبائش دیکھ کر وہ کچھ اور دل برداشتہ ہو گئی تھی۔ ممانی کا رویہ حسب روایت حقارت سے بھرپور تھا۔ اماں سے وہ بڑی رکھائی کے ساتھ پیش آئی تھی، جسے نظر انداز کرنا ان کی مجبوری تھی۔ بھابھی کہاں ہے بھائی؟ وہ اپنے بزنس پارٹنر بھابھی کہاں ہے بھائی؟ وہ اپنے بزنس پارٹنر اور ہونے والے سمتھی رضا صاحب کے ساتھ ہے۔ اب وہاں مت چلی جانا، تمہارے حلیے پر ناحق سبکی ہوگی تمہارے بھائی کی۔ لہجے اور الفاظ سے زیادہ اذیت ناک یہ خبر تھی جس نے سمین کی پیشانی دہکا دی تھی۔ اس کا دل درد سے چور ہونے لگا۔ کتنا چاہا تھا اماں نے کہ آج یہاں نہ آئے، مگر اس کی خاطر وہ بادل ناخواستہ یہاں آنے پر تیار ہو گئی تھی۔ یہی نہیں بلکہ ٹیکسی پر آنے جانے کے باعث بھاری بل کی ادائیگی کے لیے مہینے کے آخر میں انہوں نے کس طرح پیسے نکالے ہوں گے، سمین کو اچھی طرح اندازہ تھا، مگر وہ دل کے ہاتھوں مجبور سب چیزوں سے نظریں چرا گئی۔ حالانکہ آج چائے کی پتی بھی ختم ہو گئی تھی گھر میں۔ اماں کے چہرے پر سبکی کے تاثرات دیکھتے ہوئے اس کے اندر شرمندگی کا سمندر ٹھاٹھے مارنے لگا۔ چلو بیٹا ادھر لان میں چل کر بیٹھتے ہیں۔ نہ جانے اس کے چہرے پر کیا تحریر تھا، اماں نظر چراتے ہوئے بولی۔ ممانی اس دوران چند بیگمات کے ساتھ نفرت سے سر اٹھائے کسی دوسری جانب بڑھ گئی۔ نہیں اماں، ادھر ہی ٹھیک ہے، آپ بھی ادھر ہی بیٹھ جائیں۔ اس کا لہجہ تھکا تھکا سا تھا۔ اماں اس کی کیفیت سمجھ گئی تھی، پھر بھی کہہ گئی، اب تمہیں کیا ہوا، اتنا اصرار کر کے آئی اور اب منہ اترا ہوا ہے تمہارا؟ اس کا ہی تو افسوس ہو رہا ہے، اس نے دل ہی دل میں سوچا اور نظر بے اختیار لان کے وسط کی طرف اٹھ گئی۔ چلو کم از کم چل کر ماموں کو سلام تو کر لو۔ اماں اسے ہر صورت اس کونے سے نکال کر لے جانا چاہ رہی تھی جو مقابلتاً پرسکون اور کم رش والا تھا۔ چھوڑیے اماں، وہ اس وقت اپنے کاروباری دوستوں کے ساتھ مصروف ہیں۔ شدید بیزاری طاری کی اس پر اس لمحے اس دوران اماں کو ان کی کزن خالدہ نظر آئیں تو اماں ان کے پاس چلی گئیں اور اس کی بے چین نظریں ایک بار پھر تسمینہ اور ثاقب کو ڈھونڈ کر ان پر ہی جا ٹھہریں۔ کتنی ہی دیر وہ اپنا اور تسمینہ کا موازنہ کرتی رہی اور بالآخر جس نتیجے پر پہنچی اس نے اسے دل شکستگی سے دوچار کیا تھا۔ ماموں اندر کی جانب بڑھتے ہوئے نظر آئے تو اس نے اماں کو متوجہ کیا۔ چلو آؤ سلام کر لو۔ وہ بڑے بھائی کی طرف بڑھتے ہوئے اسے ہدایت دینا نہیں بھولی تھی۔ وہ بادل ناخواستہ ان کے ساتھ چلی آئی اور سلام کر کے ایک طرف خاموش کھڑی ہو گئی۔ ماموں حسب روایت اچھی طرح ملے تھے۔ ان کا اخلاق بس اسی حد تک اچھا تھا کہ وہ متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والی بہن کو بھولتے نہیں تھے۔ اماں گھر آ جاتی تو خوش خلقی سے پیش بھی آتے اور گھر والوں کے متعلق فردن فردن پوچھتے بھی۔ سہولت کیسی ہے؟ خوش ہے اپنے گھر میں؟ اللہ کا کرم ہے، خوش ہے وہ۔ اور بھائی صاحب اور تمہاری ساس، وہ بھی سب ٹھیک ہے؟ سلام کہا ہے انہوں نے۔ اماں ممانی کے رویے کی اذیت حسب معمول ماموں کے حسن سلوک سے مٹانے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ وعلیکم السلام، پوچھنا میری طرف سے بھی، اور ہاں کھانا کھا کر جانا۔ وہ خاصی اجلت میں تھے مگر اخلاق پھر بھی نبھا لیا تھا۔ اس نے دیکھا کہ اماں کا چہرہ جگمگا گیا تھا۔ پتہ نہیں ایک بہن کی توقعات ایک بھائی سے کیا اور کتنی ہو سکتی ہیں، مگر میں اتنا ضرور جانتی ہوں کہ اگر میرا بھائی فیضان ماموں جیسا ہوتا تو میں اسے کبھی معاف نہ کر پاتی۔ ہونٹ کاٹتے ہوئے اس نے اپنی سوچ کو اپنے چہرے پر اترتا محسوس کیا تھا۔ اماں ایک بار پھر کسی سے محو گفتگو ہو چکی تھی اور اس بار انہوں نے قصداً اس کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ تسمینہ اور ثاقب کچھ دیر بعد پھر ساتھ ساتھ نظر آ رہے تھے۔ دونوں ایک ہی ٹیبل پر بیٹھے، باقی سب سے الگ تھلگ اپنی گفتگو میں مصروف رہے، حتیٰ کہ کھانا شروع ہو گیا تھا۔ شدید گھٹن کے احساس نے اسے گھیرا تو وہ چپ چاپ اٹھ کر مین گیٹ سے باہر آ گئی۔ گہری سانس لے کر اس نے آنکھوں میں آئی نمی صاف کرتے ہوئے سامنے کی طرف دیکھا تو خلاف توقع باہر کھڑی گاڑیوں کی لمبی قطار کے پاس کھڑا شاہی اس کی بے چین نظروں کے حصار میں آ گیا تھا۔ ایک سکون سا اتر گیا تھا رگوپے میں۔ اماں، شاہی آ گیا، چلیں گھر چلیں۔ وہ الٹے پاؤں اندر آئی تھی، بولی تو یوں جیسے کسی زندان سے رہائی کا پروانہ ہاتھ لگا ہو۔ مگر ابھی تو کھانا لگا، وہ تو کھا لو۔ نہیں اماں، شاہی آ گیا، آپ چلیں، مجھے بھوک نہیں ہے۔ زبردستی ان کی چادر انہیں تھمائی تو اماں متذبذب سی ہو گئی تھی۔ اچھا پہلے بھائی کو خدا حافظ تو کہہ آؤں۔ مزید اصرار کرنا انہوں نے مناسب نہ جانا، انہیں اس کی بیزاری کا اندازہ تھا۔ وہ جانتی تھیں کہ اب وہ ایک لمحے بھی نہیں رکے گی۔ رہنے دیں اماں، وہ بہت مصروف ہیں، دیکھیں تو کتنے لوگوں میں گھرے ہوئے ہیں، پلیز آپ چلیں، اس وقت سچ میں میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے۔ خود تو وہ اس طرف جانے سے گریزاں تھی ہی، اماں کو بھی وہاں نہیں بھیجنا چاہتی تھی۔ تسمینہ اماں کو دیکھ لیتی کہ اماں تسمینہ کو اسے دونوں ہی باتیں گوارا نہ تھیں۔ توبہ، حد کرتی ہو تم بھی بیٹا، اور تمہیں کیسے پتا کہ شاہی واپس آ گیا؟ وہ ہار مانتے ہوئے اس کے عقب میں چلی آئی تھی۔ باہر کھڑا وہ، اور میرا تو خیال ہے کہ وہ گھر گیا ہی نہیں، جب سے باہر کھڑا ہمارا انتظار کر رہا ہے، سرد لہجے میں کہتی وہ اماں سے پہلے باہر نکل آئی تھی۔ شہزیب کے لیے ان کا اتنی جلدی باہر آ جانا خاصا حیران کن تھا۔ آپ لوگ اتنی جلدی باہر کیسے آ گئے؟ میں تو مقررہ وقت سے کچھ پہلے ہی آ گیا تھا۔ تم گئے ہی کب تھے جو آنے کی بات کرتے؟ بہرحال ٹیکسی اسٹینڈ تک چلو، اماں بھی آ گئی ہیں۔ اماں کے قریب آنے سے پہلے وہ صلاح جواب کرتی آگے بڑھ چکی تھی۔ بقیہ راستہ اماں شاہی کی شکر گزار ہوتی رہیں کہ اس نے ان کے لیے اتنا تردد کیا تھا۔ بیچاری اماں بھائی کی بے مروتی کے باعث ہر ایک کی احسان مند رہتی تھی، خواہ سامنے والے کا بھی کچھ فرض بنتا ہو۔ ذہن میں وہی سوچ گھر پہنچنے تک اس پر حاوی رہی تھی۔
یہ سچ ہے کہ اسے ثاقب سے محبت نہیں تھی، مگر پھر بھی شارٹ کٹ کے ذریعے امیر بن جانے کی اس خواب کے ٹوٹنے پر وہ دل بھر کر ہوئی تھی اور رات بھر اس کا تکیہ آنسوؤں سے بھیگتا رہا تھا۔ دنیا کے بغیر بڑا پھیکا پھیکا دن گزرتا ہے، اور اوپر سے آج تو سمین بیگم بھی بن بتائے غائب ہو گئی ہیں۔ ایمان نے فری پیریڈ میں بوریت محسوس کرتے ہوئے کہا تھا۔ یہ تو ہے، تسمینہ نے متفق ہو کر سر ہلایا تھا۔ دنیا کی تو خیر ابھی مزید 2 دن اور نہیں آنا، مگر سمین صاحبہ کس خوشی میں غائب ہو گئی ہیں؟ میسج بھی نہیں کیا اس نے، نہ ہی کل کال ریسیو کی تھی، نہ ہی کل سے کال ریسیو کر رہی ہے۔ ایمان کتنی ہی دیر اسے کال کر رہی تھی، فکر مندی سے بولی۔ کل اسے اپنے ماموں کے گھر پارٹی میں جانا تھا، شاید واپسی سے دیر ہو گئی ہوگی، اس لیے صبح وقت پر نہ جاگ سکی ہوں۔ تسمینہ نے یاد دلایا تو اس نے ہوں کہہ کر سر ہلایا۔ بہرحال آدھا دن تو گزر گیا، آدھا بھی گزر جائے گا، چلو اب کچھ کھا لیتے ہیں، کچھ کھا کر آتے ہیں، ایمان نے اٹھتے ہوئے کہا تو تسمینہ نے بھی اس کی تقلید کی۔ اگلے دن سمین بھی یونیورسٹی آنے لگی، مگر اس بار وہ بہت چپ چپ تھی اور اس کی یہ خاموشی ایمان اور تسمینہ دونوں نے محسوس کی تھی، لیکن جب اس نے پوچھا تو اس نے طبیعت ٹھیک نہ ہونے کا بہانہ بنایا اور دونوں کی توجہ خود پر سے ہٹا کر اس ہفتے ہونے والے ٹیسٹ کی طرف مبذول کر دی۔ دوریا واپس آئی تو خلاف توقع بہت خوش تھی، اور وہ سب جو سمجھ رہی تھی کہ اسے فیل ہونے کا نہ صحیح اپنے آقا جی سے ڈانٹ کھانے کا کچھ نہ کچھ تو افسوس ہوگا، اس کے لبوں پر کھیلتی ہنسی دے کر حیران رہ گئی۔ خیریت، کون سا خزانہ ہاتھ لگ گئے دوریا کہ یوں باتیں کھیلی جا رہی ہیں تمہاری؟ کیمپس کمپاؤنڈ میں انہوں نے اسے گھیر لیا تھا۔ خزانہ ہی سمجھو یار، آقا جان نے مجھے کوچنگ سینٹر جوائن کروا دی ہے۔ دوریا نے مسرت سے بھرپور لہجے میں ان سب کو خوشخبری سنائی تھی، تو وہ سب جو بہت اشتیاق سے اس کی بات سننے کے لیے اس کے سر سے سر جوڑے کھڑی تھی، مایوسانہ انداز میں اوہ کہہ کر پیچھے ہٹی۔ بہت اچھے، تسمینہ نے اسے گھورا۔ کوچنگ سینٹر کے نام پر تو ایسے خوش ہو رہی ہے جسے آقا جان نے کسی میرج بیورو میں رجسٹریشن کرا دی ہو تمہاری۔ ارے کوچنگ سینٹر میں ایڈمیشن بھی سمجھو اسی سلسلے کی کڑی ہے میری جان۔ دوریا جیسے 7ویں آسمان پر تھی، آج خوشی کے ہنڈولے میں جھولتے ہوئے بولی تو وہ سب خود کو مسکرانے سے نہ روک سکی۔ لا حول ولا قوت، کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ وہاں اتنے اسمارٹ اور ڈیشنگ لڑکے ہیں کہ کیا بتاؤں۔ سچ وہاں جا کر تو میرا دل گارڈن گارڈن ہو گیا اور اپنے مستقبل کے لیے کچھ امید بھی بندھی ہے۔ دوریا نے خوشی سے جھوٹ لہجے میں اطلاع فراہم کی۔ واہ کیا کہنے ہیں آپ کی دوری صاحبہ، آپ وہاں پڑھنے گئی تھی یا کسی کے قدموں میں گر پڑنے؟ سمین نے بھی اس پر آنکھیں نکالی۔ پڑھنے تو میں ایمانداری سے ہی گئی تھی، مگر وہاں جا کر دل بے ایمان ہو گیا میرا۔ سمین کے کندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے دوریا کہا لگا کر بولی تھی۔ بہت فضول لڑکی ہو تم، تمہارے آقا جی تمہارا مستقبل سنوارنے کے خواہش مند ہے، تمہیں بی اے کرانا چاہ رہی ہیں اور تمہیں بیاہ کی پڑی ہے۔ تسمینہ نے اسے ملامت کی، مگر دوریا باسی ہی کیا جو شرمندہ ہو جائے۔ آقا جی کو تو تم لوگ رہنے ہی دو، سب کو پڑھا پڑھا کر بوڑھا کر دیا انہوں نے۔ میرے ساتھ بھی وہ یہی کرنا چاہتے ہیں، اور جو کبھی 8-10 سال بعد انہیں میری شادی کرنے کا خیال آ بھی گیا تو اپنی خاندان کے کسی معمولی شکل والے کے ہاتھ میں دے دیں گے میرا ہاتھ، اور یہ میں کسی قیمت پر نہیں ہونے دوں گی۔ جوش میں ہاتھ لہرا کر اس نے باقاعدہ تقریر ہی کر ڈالی تھی۔ ایسی بات نہیں ہے دوری، والدین اپنی اولاد کے دشمن نہیں ہوتے، ایمان نے نرمی سے سمجھایا۔ ہاں مگر ان کے خوابوں کے دشمن ضرور بن جاتے ہیں، وہ دشمن نہیں ہوتے دوری، بس ان کا نظریہ اور تجربہ اولاد سے مختلف ہوتا ہے۔ بچے خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں اور والدین حقیقت۔ ایمان کا انداز ایک بار پھر ناصحانہ ہو گیا تھا۔ یہ تو ہے، چلو پھر فی الحال تو میں خواب دیکھ لیتی ہوں، جب والدہ بنوں گی تب حقیقت بھی دیکھ لی جائے گی۔ ایک آنکھ میچ کر مزے سے بولتی دوریا اگلا پیریڈ لینے کلاس کی طرف بڑھی تو وہ سب اسے تم کبھی نہیں سدھرو گی والی نظروں سے گھورتی اس کی تقلید میں بڑھی۔ آنرز کا آخری سیمسٹر سر پر تھا، وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ دوریا کو فیل ہونے کی وجہ سے زیادہ تیاری کرنی تھی، اس لیے وہ بڑی باقاعدگی سے کوچنگ سینٹر جا رہی تھی۔ آقا جی اور گھر والے اس کی طرف سے مطمئن تھے، مگر حقیقت کیا تھی وہ تینوں اچھی طرح جانتی تھی کہ یہ محض برہان علی کی وجاہت کی کشش ہے جو اسے کشاں لیے جاتی ہے، وگرنہ پڑھائی میں اس کی دلچسپی مزید کم ہو چکی تھی۔ ادھر شاہزیب کو ہنوز کہیں نوکری نہیں ملی تھی، وہ چھوٹی موٹی ٹیوشنز اور پی سی ریپیئرنگ کر کے اپنے خرچے بمشکل نکال پا رہا تھا۔ سمین کو گھر کے حالات کا اندازہ تھا، ابا کی ایک کمائی میں 5 افراد کا گزارا کرنا بہت مشکل تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ابھی امتحانات میں 6 مہینے ہی رہ گئے تھے کہ اس نے ایک فرم میں پرائیویٹ سیکرٹری کی جاب کے لیے درخواست دے دی۔ تمہارا دماغ خراب ہے سمین، تم جاب کرو گی تو اسٹڈیز کا کیا ہوگا؟ تسمینہ کو اس کے ارادے کا علم ہوا تو اسے سخت سست سنا ڈالی۔ میرا دماغ نہیں، گھر کے حالات خراب ہیں یار، تسمینہ کے فکر جتانے پر وہ تھکے لہجے میں بولی تو تسمینہ لب بھینچ کر اسے سننے لگی۔ پچھلے 2 ماہ سے دادی کا بی پی اور شوگر مسلسل ہائی ہے، ان کی دوائیں، ڈاکٹر کی فیس، پرہیزی کھانے، اس پر بڑھتی ہوئی مہنگائی۔ پہلے اماں مہینے میں کچھ نہ کچھ بچت کر لیتی تھی جو وقت بے وقت کسی بیماری دکھی میں کام آ جاتی تھی، مگر اب تو مہینہ ختم ہونے سے پہلے ہی پیسے ختم ہو جاتے ہیں۔ ایک تسمینہ ہی تھی جسے وہ ہر بات کر لیا کرتی تھی، لیکن جب سے اسے ثاقب کے ساتھ دیکھا تھا وہ اس سے بھی کھچی رہنے لگی تھی۔ وہ تو 3 ہفتے پہلے جب ماموں کی یہاں سے ثاقب کی منگنی کی مٹھائی آئی تو اسے پتہ چلا کہ ممانی نے اس کا رشتہ کسی اور امیر خاندان میں طے کر دیا تھا۔ ثاقب کی شادی کسی سے بھی ہوتی اسے اتنا ہی دکھ پہنچنا تھا، مگر تسمینہ سے نہ ہونے کی صورت میں اس کا دل ضرور صاف ہو گیا۔ گھر کے حالات نے زیادہ دن اسے اس بات کا غم منانے کی اجازت نہیں دی تھی، اور وہ غم جانا سے نکل کر غم روزگار کی الجھنوں میں پھنسنے کو تیار ہو گئی۔
اور یہ بات اس نے سب سے پہلے تسمینہ کو ہی بتائی۔ میں تمہاری مجبوری سمجھتی ہوں سمین، مگر اس مسئلے کا ایک اور حل بھی تو ہے۔ تم شاہزیب کو پاپا کے آفس میں جاب کرنے کے لیے کنونس کرو۔ آج کل بہت اچھی جاب ویکینسیز نکلی ہیں پاپا کے نئے آفس میں، تسمینہ نے ہمدردی سے کہا۔ شاہی نہیں مانے گا تسمینہ، سب نے بہت سمجھایا اسے کہ جب دروازے تنگ ہو تو سر جھکا کر گزرنا پڑتا ہے، مگر وہ اپنی سوچ بدلنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ اس نے مایوسی سے سرنفی میں ہلایا تو تسمینہ کچھ دیر سوچتی رہی اور پھر یکدم اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ کیا تم نے کبھی اسے سمجھایا؟ نہیں، میں اس معاملے میں بحث نہیں کرتی، اتنی بے تکلفی نہیں ہے ہماری۔ اس نے صاف انکار کیا۔ تو پھر اس بار تم کہہ کر دیکھو، تم ایسا کرو کہ کل اس کو اخبار میں چھپنے والا ہماری کمپنی کا ایڈ دکھاؤ اور اپلائی کرنے کا کہو، یہ بتائے بغیر کہ وہ پاپا کی کمپنی ہے۔ اس کے بعد کا کام تم مجھ پر چھوڑ دو۔ تسمینہ نے مسکرا کر مسئلے کا حل بتایا تو سمین خوش ہو گئی، مگر ساتھ فکر بھی دامن گیر ہوئی۔ اور اگر اسے پتہ چل گیا تو؟ ڈونٹ وری، نہیں پتہ چلے گا۔ اس بار انٹرویوز کے لیے پاپا نے مجھے سرمد صاحب کو اسسٹ کرنے کو کہا ہے، اس لیے کام آسانی سے ہو جائے گا۔ تسمینہ اعتماد سے بولی۔ لیکن وہ تمہیں جانتا ہے۔ ہاں، مگر وہ یہ نہیں جانتا کہ میں فرم کے ایم ڈی رضا رحمان کی بیٹی ہوں۔ اینی وے، بس اب تم یہ سب ٹینشن چھوڑو اور ایگزامز کی تیاری کرو، باقی سب میں سنبھالوں گی، ٹرسٹ می۔ اسے تسلی دینے کے ساتھ ساتھ تسمینہ نے نصیحت کی تھی تو وہ مطمئن نہ ہونے کے باوجود سر اس بات میں ہلا گئی، اور پھر اس نے وہی کیا جو تسمینہ نے کہا تھا۔ میں نے یہ اشتہار دیکھا ہے شاہی، تم یہاں اپلائی کر دو۔ سب ناشتہ شاہزیب کے سامنے لا کر رکھنے کے ساتھ ہی اس نے اخبار کا نشان زدہ صفحہ بھی اس کے سامنے پھیلایا تو ایک نظر اس کے چہرے پر ڈال کر شاہزیب نے اشتہار کو پڑھا اور چند سیکنڈ سوچنے کے بعد ہلکے سے سر اس بات میں ہلا دیا تھا۔ گھر کے حالات سے زیادہ سمین کے چہرے پر چھائے تفکرات نے اسے حامی بھرنے پر مجبور کیا تھا، حالانکہ پچھلے کئی سالوں سے سینکڑوں انٹرویوز بھگتانے کے بعد اسے کوئی امید نہیں رہی تھی۔ اوکے، میں یہاں اپلائی کر دیتا ہوں، مگر زیادہ امید مت رکھنا، اس طرح کے فرمیں محض خانہ پوری کے لیے ایسے اشتہار دیتی ہیں۔ سمین کے چہرے پر کچھ تھا جس نے شاہزیب کو بولنے پر مجبور کیا، شاید وہ دل سے پر امید تھی کہ وہ جاب اسے ضرور ملے گی۔ ہر کمپنی ایسی نہیں ہوتی شاہی، ضروری نہیں کہ جو تمہارے ساتھ پہلے ہو وہی اب بھی ہو۔ اللہ سے اچھے کی امید رکھنا چاہیے، اس کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں، ہم سب کی دعائیں کبھی نہ کبھی ضرور پوری ہوں گی۔ سمین کے رسان سے کہنے پر شاہزیب نے نقاب اٹھا کر اسے بغور دیکھا تھا۔ اور میری دعائیں سمین؟ اس کے دل سے یہ سوال دھواں بن کر اٹھا تھا۔ آج ایک طویل عرصے کے بعد وہ اس سے مخاطب تھی، وہ بھی بنا طنز کے۔ حیرانی بجا تھی، ورنہ تو جب بھی ان کے درمیان بات کرنے کی نوبت آئی سمین کے لبوں سے طنز و تانوں کے نشتر ہی چلتے تھے۔ اچھی بات ہے، میں انٹرویو کے لیے اپلائی کر دیتا ہوں۔ چائے کا کپ اٹھا کر پاپوں کی پلیٹ پر ہٹاتے ہوئے وہ سنجیدگی سے کہتا اچانک اپنے پورشن کی جانب بڑھا تھا۔ ناشتہ تو پورا کر لو شاہی، سمین نے پلیٹ میں پڑے پاپے دے کر اسے عقب سے پکارا۔ نہیں، بھوک نہیں ہے، وہ دو قدم بڑھاتا چلا گیا تھا۔ دوری، تمہارے پاس مارکیٹنگ کے نوٹس کمپلیٹ ہیں، کیا مجھے دے سکتی ہو؟ پچھلے دنوں دادے کی بیماری کی وجہ سے میں آ نہیں سکی تو میرے کچھ لیکچرز مسنگ ہے۔ آج کل کیمپس میں ہر طرف نوٹس اور امتحانات کی گلگلہ اٹھا ہوا تھا، ہر کوئی اپنے نوٹس اور اسائنمنٹ پورے کرنے میں جتا نظر آتا ہے۔ سمین بھی اسی کام میں لگی ہوئی تھی۔ ہاں، دے تو سکتی ہوں، مگر ابھی وہ فوٹو کاپی ہو کر آئی نہیں ہے، اگلے ہفتے ملے گی۔ ان سب کے مقابلے میں دریا کا اطمینان قابل دید تھا، ایک مضمون میں سپلی آنے کے باوجود وہ کس قدر پرسکون تھی۔ کیا مطلب، تم نے خود نہیں بنائے؟ سمین نے حیرت سے اسے گھورا۔ نفی میں سر ہلاتے ہوئے ایک حسین مسکراہٹ اس کے چہرے کو روشن کیے ہوئے تھی۔ یقیناً اس کی چشم تصور میں کوئی تھا، اور جو تھا اسے وہ سب جانتی تھی۔ مطلب تم کوچنگ جا کر بھی نہیں پڑھتی ہو؟ جب نوٹس تم نے خود نہیں بنائے تو پڑھا بھی نہیں ہوگا، پھر پاس کیسے ہوگی؟ سب ہو جائے گا میری جان، برہان علی ہے نا۔ نوٹس بھی اس نے بنا دیے اور یونیورسٹی میں بھی اس کی اچھی علیق سلیقے، ساتھ کیا 10 سبجیکٹس بھی ہوتے تو وہ مجھے پاس کرا دیتا۔ دریا کا اطمینان قابل رشک تھا۔ اور اس کی عوض اسے کیا ملے گا؟ وہ سب منہ کھولے اسے تک رہی تھی کہ ایسے میں ایمان نے چپتا ہوا سوال کیا تو دریا کے چہرے پر گلال بکھر کے اس کی خاموشی خود ایک جواب تھی۔ پلیز دوری، ڈونٹ ٹیل می کہ تمہیں اس سے عشق نام کی خرافات ہو گئی ہے۔ تسمینہ نے تیکھے لہجے میں پوچھا تو دریا کے لبوں کی مسکراہٹ دھیمی پڑ گئی۔ تمہیں نہیں پتا تسمینہ ڈیئر کہ انسان اسے اگنور کر ہی نہیں سکتا۔ اس کی لکس، اس کا سٹائل، اس کی ڈریسنگ، اف کیا بتاؤں، کیا نہیں ہے اس میں۔ ہی از اے پرفیکٹ گائے، اور سب سے اچھی بات کہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اف، چاند سورج جیسی جوڑی بنے گی ہماری۔ دریا کے چہرے ہی سے نہیں، ایک ایک ادا سے ظاہر تھا کہ وہ برہان علی کی ظاہری شخصیت سے پوری طرح متاثر ہو چکی تھی۔ مگر تم نے تو بتایا تھا کہ وہ ایک مڈل کلاس فیملی سے بلانگ کرتا ہے، تمہارا ارسٹوکریٹ خاندان اسے کیسے قبول کرے گا دوری؟ سمین نے صحیح نقطہ اٹھایا تھا، انہیں برہان کو قبول کرنا ہی پڑے گا کیونکہ وہ میری چوائس ہے۔ یہ دیکھو، ریئل لائف میں اس سے زیادہ ہینڈسم اور لونگ بندہ ہے کبھی دیکھا ہے کبھی؟ یکدم اس نے اپنا سیل فون ان کے سامنے کیا اور دھڑا دھڑ کئی تصاویر اسکرال کر کے انہیں دکھائیں تو برہان کی ظاہری شخصیت سے وہ سب ایک بار پھر متاثر ہوئیں۔ شاید نہیں، مگر کیا تم اپنی پوری زندگی محض لکس اینڈ لو کے سہارے گزار سکتی ہو دوری؟ تم جو سونے کا چمچہ منہ میں لے کر پیدا ہوئی ہو، اس چند ہزار کمانے والے کے ساتھ کیسے گزارا کرو گی؟ سمین نے سرسری نگاہ تصویر پر ڈال کر پھیر لی تھی، اس کا سوال اور انداز کڑا تھا۔ میرے نزدیک پیسہ اتنا ضروری نہیں ہے سمین، بندہ اگر محبت کرنے والا ہو اور آپ کو بھی اس سے محبت ہو تو گزارا کیا جا سکتا ہے۔
दुरिया बड़ी मोहब्बत से सेल फोन की स्क्रीन पर स्क्रॉल करती तस्वीर को देखकर एक जज्ब से बोली, वट एन इम्प्रैक्टिकल अप्रोच। तुम्हें पैसा हासिल है इसीलिए ऐसा कह रही हो दूरी, वरना सच तो यह है कि खाली पेट इंसान को तो गोल चांद में भी गोल रोटी नजर आती है। समीन के लहजे में बहुत सी तलखियां कुलबुला रही थी। और तुमने कभी ऐसे इंसान के साथ गुजारा नहीं किया जिससे तुम्हें मोहब्बत ना हो समीन। मैंने अपनी मम्मी को हमेशा ऐसी ज़िंदगी जीते देखा है। वो कभी भी मामूली शक्ल वाले मेरे पापा के साथ खुश नहीं रही। उन दोनों को कभी एक दूसरे से मोहब्बत नहीं हो सकी। उनका कोई जोड़ ही नहीं था। कज़न मैरिज के जबरन बांधे गए इस बंधन को उन्होंने सिर्फ आखा जी की खातिर भुगताया। लेकिन मैं अपने साथ ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं बाबा की उस गहरी सांवली रंगत वाले भतीजे डॉक्टर बाबर से शादी नहीं करना चाहती जिसके बारे में अब घर में बाकायदा बात होने लगी है। इसलिए मैंने अपना बंदोबस्त खुद कर लिया है। दुर्गा ने इस बार बड़ी बेरहमी से कहते हुए बाबर के बारे में इंकशाफ किया। जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट था तो वो इस नई खबर पर उसे देखने लगी। बुरी बात है दूरी, ऐसा नहीं कहते। मैंने देखा है तुम्हारे कज़न को, वो बहुत पुरखलूस इंसान है। मर्द की शक्ल नहीं उसका दिल देखा जाता है। तुमने बताया था कि वो तुम्हें पसंद भी करते हैं। ईमान ने उसे रोका। और वो पुरखलूस है इसका तुम्हें कैसे पता चला प्यारी ईमान? तस्मीना ने पते का सवाल किया था। डॉक्टर बाबर मेरे भतीजे के डॉक्टर हैं। भाभी के साथ कई बार उनके क्लिनिक जाना हुआ है मेरा। बहुत प्यार करते हैं वो बच्चों से। जो इंसान अपने मरीजों के साथ इतने प्यार से पेश आए, जो अपने प्रोफेशन के साथ इतना ऑनेस्ट हो, वो पुरखुलूस नहीं तो और क्या है। ईमान के अपने तोल तराजू थे। अगर ऐसी बात है तो मैं मम्मा से कहकर डॉक्टर बाबर का रिश्ता तुम्हारे लिए भिजवा देती हूँ। तुम उनको पसंद करती हो ये जानकर वो बहुत खुश होंगे। तुम्हें पुरखुलूस दोस्त पसंद भी हैं। अच्छा है, मेरा रास्ता भी साफ हो जाएगा। प्लीज़ ईमान, तुम मेरे लिए ये कुर्बानी दे दो, प्लीज़ प्लीज़। दुर्गा मस्खरेपन से कहती एकदम उसके कदमों में जा बैठी तो वो ना चाहते हुए भी उन सबको हंसी आ गई थी। सुधर जाओ दूरी, ईमान ने उसे मसनूई खफकी से घूरा और इससे पहले कि कोई उसे मजीद समझाने की कोशिश करता, अगली क्लास शुरू होने लगी थी तो वो सब बैग संभाले क्लासरूम की तरफ बढ़ गई और तस्मीना दुर्गा से कुछ कहने का सोचती ही रह गई। इंटरव्यू लेने का ये उसका पहला तजुर्बा था। सरमद साहब के साथ उसने एक के बाद एक काफ़ी लोगों को इंटरव्यू किया। शाहजेब भी उनमें शामिल था। तस्मीना को गुमान हुआ कि वो उसे पहचान लेगा, मगर उसके चेहरे पर शनासाई की कोई रमक ना आई तो वो भी मुतमईन हो गई। मजमूई तौर पर इंटरव्यू अच्छा रहा। सरमद साहब ने जिन 4 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया, शाहजेब भी उनमें से एक था। आखिरी फैसला उसे करना था, लिहाजा शाहजेब को मंतखब करते हुए उसे बुरा महसूस नहीं हुआ। वो वाकई हकदार था और यूँ उसे अपॉइंटमेंट लेटर भिजवा दिया गया। मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इस पोस्ट के लायक समझा मिस रहमान। आज शाहजेब का ऑफिस में पहला दिन था। इत्तफाक से आज पापा ने उसे भी बुला रखा था। सुबह 2 पीरियड फ्री थे इसलिए वो यहाँ मौजूद थी। शुक्रिया की कोई इसमें कोई बात नहीं है मिस्टर शाहजेब। आपकी काबिलियत ने पैनल को मुतासिर किया इसलिए आपका सिलेक्शन किया गया। अलबत्ता अब आपको ये साबित करना है कि आपका इंतखाब एक दुरुस्त फैसला है। हल्की सी मुस्कुराहट समेत उसने कहा तो शाहजेब के लबों पर एक खफीफ मुस्कुराहट कूंद कर गायब हो गई। उसकी संजीदा नज़र एक लम्हे के लिए तस्मीना का दिल धड़का गई। मेरी पूरी कोशिश होगी, मतानत से कहकर वो उसके कैबिन से बाहर निकल गया था। अगर समीन ने मेरे लिए ये रास्ता ना चुना होता तो आप भी मेरा इंतखाब ना करते मिस तस्मीना। तस्मीना ने देखा था उसकी आंखों में बहुत से अनकहे अल्फाज तहरीर थे। तो गोया ये मुझे पहचान गया है। खुद से एतराफ़ करते तस्मीना गहरी सांस भरकर रह गई थी। शाहजेब की जॉब की वजह से घर के हालात पहले से बेहतर होने लगे थे। शाहजेब को भी बज़ाहिर दिल लगाकर काम कर रहा था। समीन दिल से तस्मीना की शुक्रगुजार थी जिसकी मदद की वजह से कई महीनों बाद घर की फ़िज़ा कुछ पुरसुकून हुई थी। तस्मीना ने उसे बताया था कि रज़ा रहमान साहब शाहजेब के काम से बहुत मुतमईन है। उसे अपने नए प्रोजेक्ट की भी कुछ जिम्मेदारियां देना चाहते हैं जो उनका एतमाद का सबूत है, जिससे तनख्वाह बढ़ने का भी इम्कान है। ये सब तुम्हारे प्लान की वजह से मुमकिन हुआ है तस्मीना, वरना शाहजेब कभी भी उस मकाम तक ना पहुँच पाता। उस रोज़ वो सिर्फ वो दोनों कैंपस आई थी। तस्मीना ने शाहजेब की कारकर्दगी के बारे में बताया तो समीन ममनूनियत से बोली, ऐसी बात नहीं है समीन, ये सब कुछ शाहजेब की अपनी मेहनत की वजह से मुमकिन हुआ। वो वाकई एक कॉम्पिटेंट एम्प्लॉय है। पापा बहुत खुश हैं उससे। मैं शाही की तरक्की नहीं उसकी जॉब की बात कर रही हूँ तस्मीना। तुम्हारा क्या ख्याल है समीन, उसने ये जॉब लाइल्मी में कबूल की? तस्मीना ने समीन की आंखों में झांक कर ये सवाल किया तो उसने फ़ौरन इस्पात में सर हिलाया। नहीं, ऐसा नहीं है समीन। शाहजेब डे 1 से जानता था कि वो मेरे पापा के फॉर्म में जॉब के लिए आया और ये भी कि उसकी सिलेक्शन में मेरा हाथ है, मगर उसने अपने असूलों पर समझौता किया। इसलिए नहीं किया कि वो मजबूर था, बल्कि शायद इसलिए कि अगर वो ये जॉब कबूल ना करता तो तुम्हारा मास्टर्स करने का ये ख्वाब पूरा ना हो पाता। कोल्ड ड्रिंक का आखिरी घूंट भरते हुए तस्मीना ने मबहम मुस्कुराहट से इंकशाफ किया था तो वो जैसे चौंक सी गई थी। आंखों में हैरानी भरकर उसे देखा। तुम्हें हैरत हो रही है, हालांकि ये बात तो तुम्हें खुद पता होनी चाहिए थी समीन। वो शाहजेब जिसे कोई भी सिफारिश कबूल करने पर राजी ना कर सका, उसे महज तुम्हारी ख्वाहिश ने ऐसा करने पर कायल कर लिया। और देखो उसने ये सब तुम्हें जताया भी नहीं। तस्मीना तो जैसे शाहजेब के शऊर लाशऊर तक को खंगाल कर उसके सामने ला रखा था। वो खुद में अजीब सा महसूस करने लगी थी। आई थिंक तुम उसके लिए बहुत ख़ास हो समीन। तस्मीना की इत्तला पर उसकी आंखों में यकदम बेचैनी से उभर आई तो वह ताज्जुब से उसे देखने लगी। क्या तुम्हें यह जानकर खुशी नहीं हुई समीन? खुशी ऐसी तल्ख हकीकत जानकर नहीं होती तस्मीन। मेरे भी कुछ ख्वाब हैं जो शाही पूरे नहीं कर सकेगा। वो जिन रास्तों का मुसाफिर है वो मुझे मेरी ड्रीम वर्ल्ड तक कभी पहुँचने नहीं देंगे।
ایک گہری سانس بھر کر وہ بولنا شروع ہوئی تو نپے تلے الفاظ میں بہت کچھ کہہ گئی تھی، مگر اس بار اس نے تمہارے خوابوں کی خاطر تو سمجھوتا کی ہے سمین، اور ایسا وہ کب تک کر سکے گا تسمین؟ سمین کا سوال اسے لاجواب کر گیا۔ ایک دن وہ تھک جائے گا، میں زندگی سمجھوتے کے سہارے نہیں گزارنا چاہتی۔ ایک آسائشوں بھری زندگی میرا خواب ہے جس میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ترسنا نہ پڑے، اور ایسے زندگی 9 to 5 کی جاب کرنے والا شاہ زیب مجھے نہیں دے سکے گا، لہٰذا اس قصے کو یہیں دفن کر دو تسمینہ۔ یوں سمجھ لینا جیسے ہم نے ایک دوسرے سے کچھ نہیں کہا۔ تسمینہ کے ہاتھ پر اپنے ہاتھ کا دباؤ ڈالتے ہوئے وہ کچھ ایسی قطعیت سے بولی کہ تسمینہ رحمان بس اسے دیکھتی ہی رہ گئی، اور یوں مزید کچھ وقت ان کا ہاتھ تھامے آگے سرک گیا۔ وہ سب اگلے ہفتے شروع ہونے والے فائنل ایگزام کی تیاری میں بری طرح مصروف تھے کہ ایک خبر ان سب کے ذہنوں میں تہلکہ مچا گئی تھی۔ میں نے برہان سے کورٹ میرج کر لی ہے۔ یہ خبر تھی یا نیوکلیر بامب جو ان سب کے سروں پر پھٹا تھا؟ وہ تینوں حواس باختہ ہو کر دریا کو دیکھنے لگی۔ آج دریا نے ان سب کو زبردستی کیمپس بلایا تھا، اور بلا کر وہ یہ خبر دے گی کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ کیا مطلب تم نے شادی کر لی؟ آر یو میڈ دوری؟ جانتی بھی ہو تم نے کیا کر ڈالا ہے؟ تسمینہ نے سب سے پہلے اسے شوق سے باہر نکال کر غصے سے سوال کیا۔ ہاں جانتی ہوں، بٹ آئی ہیڈ نو آپشن یار۔ پتہ نہیں کس طرح آقا جی کو برہان کے بارے میں پتہ چل گیا تھا۔ اس ہفتے انہوں نے بابر کے ساتھ میرا نکاح طے کر دیا تو مجبوراً مجھے گھر چھوڑنا پڑا۔ دریا اس بار اپنی اصلی بے فکری کے بجائے سنجیدگی سے بولی تو وہ سبور بھی پریشان ہو گئی۔ تو اب کہاں ہو تم؟ سمین نے حیرت سے اس بیوقوف لڑکی کو دیکھا جس نے اپنا ڈیفینس کا لگژری گھر چھوڑ کر برہان کے 2 کمروں کے فلیٹ کو ترجیح دی تھی۔ برہان کے گھر؟ دریا نے بتایا تو اس کے چہرے پر اطمینان تھا۔ اور تمہارے آقا جی اور باقی سب گھر والے، ان کا کیا حال ہوا ہوگا؟ اف، یہ کیا کر ڈالا تم نے پاگل لڑکی! ایمان نے تعصب سے اسے دیکھا۔ پاگل بھی کہتی اور پھر عقل مندی والے سوال بھی کرتی ہو؟ دریا ایک دم ہنس پڑی تھی۔ اچھا بس اب تم لوگ مجھے گلٹی کانشیس مت کرو۔ میں نے تم لوگوں کو اپنی خوشی شیئر کرنے کے لیے بلایا، نہ کہ ڈانٹنے اور ملامت کرنے۔ وہ کیا خوب کہا ہے غالب نے کہ یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست ناسے، کوئی چارہ ساز ہوتا، کوئی غمگسار ہوتا۔ دریا نے ٹھٹک کر کہتے ہوئے ان سب کو شاکی نظروں سے دیکھا تو ان تینوں کا دل چاہا کہ اپنے سر سمیت دریا کو بھی پیٹ ڈالیں۔ میری جان، آپ کو ابھی سے چارہ سازی اور غمگساری کی ضرورت پڑ گئی۔ خاطر جمع رکھیے، بقول شاعر ابتدائی عشق ہے، روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ تسمینہ نے ایک بار پھر اپنی شدید خفگی کا اظہار طنز کر کے کیا تو دریا بے فکری سے ہنستی چلی گئی۔ کم آن یار، ایٹ لیسٹ تم لوگ تو دعا دے دو مجھے۔ یہ کیا ظالم سماج بن کر ڈرائے جا رہے ہو؟ چلو نا، لیٹس سیلیبریٹ۔ اس پر اثر کم ہی ہوتا تھا، اور اس وقت تو وہ ویسے بھی ساتھ میں آسمان پر تھی۔ جواب میں وہ سب ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئی تھیں، اور دریا انہیں کھینچ کر کیفیٹیریا لے آئی جہاں مزیدار ٹریٹ دیتے ہوئے دریا انہیں برہان نامہ وہاں اپنی حسین زندگی کی رودات سناتی رہی، اور وہ سب متضاد احساسات میں گھری اسے سنتی رہیں۔ سچ تو یہ تھا کہ وہ دریا کے لیے خوش تھی، مگر اس خوشی کے لیے وہ کتنے لوگوں کا دل دکھا گئی تھی، اس کا افسوس اپنی جگہ تھا۔ تو پھر تم ایگزام کے لیے آ رہی ہو نا دوری؟ الوداع کرتے ہوئے تسمینہ نے فکر مندی سے سوال کیا تو دریا نے مسرت سے چمکتے چہرے سمیت نفی میں سر ہلا دیا۔ سوری یار، کل سے میں اور برہان ناردرن ایریاز کے ٹورز پر جا رہے ہیں۔ ایگزام کا کیا ہے، وہ اگلے سال دے دوں گی۔ اور وہ تمہاری پورے سال کی محنت دوری، اس کا کیا؟ ایمان کو بہت افسوس ہوا تھا یہ سن کر۔ محبت اور محنت میں سے کسی ایک کو ہی چنا جا سکتا ہے سویٹ ہارٹ، سو میں نے ابھی محبت سے دامن بھر لیا، محنت پھر صحیح۔ دریا کی بے فکری میں بے باکی بھی شامل ہو چکی تھی۔ ایمان نے خاموشی میں ہی عافیہ جانی، پتا تھا کہ ناک بت اندیشی کی جس اونچائی پر دریا کھڑی ہے وہاں تک کسی ناسے کی آواز نہیں پہنچ سکتی۔ تم لوگ مجھے ایسے مت دیکھو، میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، نکاح کرنا تو سنت ہے۔ کچھ تھا ان سب کی نگاہوں میں۔ دریا نے قدرے سنجیدگی سے کہا تھا، صحیح کام کو اگر غلط طریقے سے کیا جائے تو وہ جسٹیفائڈ نہیں رہتا دوری۔ تسمینہ بولے بنا نہیں رہ سکی۔ ایک مسلمان لڑکی کا نکاح بغیر ولی کے ریکمینڈڈ نہیں ہے ہمارے دین میں۔ بہرحال جو تم کر چکی ہو اسے انڈو نہیں کیا جا سکتا۔ آئی وش تم ہمیشہ خوش رہو۔ تسمینہ کے لب و لہجے سے انہی چہرے سے بھی اختلاف رائے جھلک رہا تھا، مگر دریا کا سارا دھیان اس کے آخری دعائیہ جملے پر تھا جس پر وہ خوش ہو کر اس کے گلے لگ گئی۔ اب کی نا تم نے دوستوں والی بات، بس ایسے ہی مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا۔ ایمان اور سمین سے بھی بہت پیار سے ملتے ہوئے اس نے جیسے تاکید کی تھی، اور پھر دریا بہت سے انکہے شکوے اور دعائیں سمیٹ کر رخصت ہو گئی۔ عارفہ کے شوہر نے دوسری شادی کر لی، اس لیے وہ اپنی بچیوں کو لے کر اس کا گھر چھوڑ آئی ہے۔ صلت آپی کل سے میکے آئی ہوئی تھی۔ ان پر شاہ زیب نے ان کی سرخ آنکھوں کا سبب پوچھا تو وہ رنجیدگی سے بتانے لگی، یہ سب بھرے پیٹ کی ڈکارے ہیں آپی، جس کو بھری تھالی ملی ہے وہ ٹھوکر مارے۔ عارفہ باجی کو اس گھر میں ایک سوتن کو برداشت کرنے کے علاوہ بھلا کیا غم تھا جو وہ اپنی خوشحال زندگی کو چھوڑ آئیں۔ شوہر نے شادی کی، انہیں طلاق دے کر نکالا تو نہیں؟ دال کا ڈونگا اپنے آگے رکھتے ہوئے سمین نے تلخی سے کہا تو صلت نے اسے حیرت سے دیکھا۔ تم نہیں سمجھو گی سمین، ایک عورت کے لیے اپنے شوہر کو بانٹنا بہت مشکل ہے۔
جب اللہ نے مرد کو 4 شادیوں کی اجازت دی ہے تو یقیناً عورت کو اسے قبول کرنے کی برداشت بھی دی ہوگی۔ آپ عارفہ باجی کو سمجھائیں کہ وہ واپس چلی جائیں۔ منصور چچا کے لیے پہلے ہی 6 افراد کا بوجھ اٹھانا آسان نہیں، وہ ان کا اور ان کی 3 بچیوں کا خرچہ کہاں سے پورا کریں گے؟ سمین کا لہجہ مزید تلخ ہو گیا تھا۔ جواب میں سہولت ہوں کہہ کر کسی خیال میں کھو گئی۔ شاہزیب نے ایک لمحے کے لیے اسے بغور دیکھا اور پھر نظریں پلیٹ پر مرکوز کر دی۔ اس نے محسوس کیا کہ سمین بہت غصے میں ہے۔ جب سے اسے جاب ملی تھی سمین کے ماتھے کے بل پہلے سے قطرے کم ہو گئے تھے، مگر کچھ دنوں سے وہ اسے دوبارہ خفا خفا رکھتی تھی۔ اس کی نگاہ میں شاہزیب کے لیے تنبیہ ہوتی تھی۔ دنیا کی شادی اور گھر چھوڑانے کی خبر کے بعد اب عارفہ باجی کے بارے میں یہ اطلاع سمین کی طبیعت پر گراں گزری تھی۔ ناشکرے لوگ۔ اس کی تلخ سوچ کا عکس اس کے چہرے پر لرزاں تھا۔ آفس کی پارکنگ سے نکلتے ہوئے اس کی کار اچانک بند ہو گئی تھی۔ کئی بار کوشش کرنے کے باوجود جب سٹارٹ نہیں ہوئی تو اس نے بونٹ کھول کر اس میں جھانکا۔ اتنی ساری تاریں اور انجن دیکھ کر کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کرنا چاہیے۔ آج پاپا کسی میٹنگ کے لیے پہلے ہی جا چکے تھے، ورنہ ان کے ساتھ گھر چلی جاتی۔ کیا میں آپ کی کوئی مدد کر سکتی ہوں؟ ابھی وہ کار لاک کر کے گھر سے ڈرائیور بلانے کا سوچ رہی تھی کہ عقب سے آتی شاہزیب کی آواز نے اسے متوجہ کیا۔ پتہ نہیں گاڑی کو کیا ہو گیا، مجھے تو بیسک ریپیئرنگ بھی نہیں آتی، آپ دیکھیں شاید کچھ سمجھ میں آئے۔ شانے اٹھکاتے ہوئے اس نے چابی شاہزیب کی طرف بڑھا دی تو اس نے سر کو خفیف سے جنبش دے کر بونٹ کھول دیا۔ پھر تسمینا کو نہیں پتا کہ وہ 15 منٹ تک کیا کرتا رہا، مگر جب اگنیشن میں چابی ڈال کر ریس دی تو وہ ایک مرتبہ میں ہی سٹارٹ ہو گیا۔ واو دیٹس گریٹ، آپ کو بزنس کے ساتھ گاڑیوں کی بھی اتنی سمجھ ہے، مجھے پتا نہیں تھا۔ ستائشی لہجے میں کہتے ہوئے اس نے شاہزیب کی طرف ٹیشو کا پیکٹ بڑھایا تھا۔ ضروری نہیں کہ جو لوگ یا چیزیں ہمیں حاصل نہ ہوں ہم انہیں سمجھ بھی نہ سکیں۔ پیکٹ سے ایک ٹیشو نکالتے ہوئے شاہزیب کا انداز طنز سے خالی تھا، مگر کچھ تھا جس نے تسمینا کو نادم کر دیا تھا۔ اس نے چیزوں کے ساتھ لوگوں کا ذکر بھی کیا تھا، نہ جانے اس سے اس کا مطلب کیا تھا۔ آئی ایم سوری، ٹرسٹ می، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ میں جانتا ہوں، وہ مبہم سا مسکرایا تھا۔ بہرحال اس وقت تو آپ کی کار سٹارٹ ہو گئی ہے، مگر بند ہو جانے کے بعد کی گارنٹی نہیں ہے، کل میکینک کو دکھانا ضروری ہے۔ اس کے باوقار انداز نے تسمینا کی ندامت کو جذب کر لیا تھا۔ چلیے میں آپ کو چھوڑ دیتی ہوں۔ ڈرائیونگ سیٹ سنبھالنے سے پہلے اسے ساتھ چلنے کی پیشکش کی۔ لوگوں کو چھوڑ جانا اور مدد کرنے کا عوض لینا مجھے دونوں پسند ہے۔ آئی ہوپ آپ مائنڈ نہیں کریں گی۔ اطمینان سے گھر جائیے، زندگی بخیر، کل ملاقات ہوگی۔ نپے تلے لہجے میں بولتا شاہزیب تسمینا کو لاجواب کر کے اپنی راہ ہو لیا تو وہ اسے نظروں سے اوجھل ہونے تک دیکھتی رہ گئی۔ امتحان شروع ہوئے اور بالآخر ختم بھی ہو گئے۔ جس روز رزلٹ نکلا وہ سب ایک بار پھر کیمپس میں جمع تھی۔ پاس ہونے سے زیادہ ایک دوسرے سے ملنے کی خوشی تھی۔ خلاف توقع دریا بھی آئی تھی۔ ان تینوں کی آنکھوں میں خوشی اور حیرت عیاں تھی۔ میرے بغیر کورم کیسا پورا ہوتا، اسی لیے چلی آئی۔ حسب عادت دریا ہونٹوں پر مسکراہٹ سجائے بولی تو سمین نے اس کے کندھے پر اپنا بازو دراز کیا۔ سچ میں دوری، تیرے بغیر تو لڑنے کا مزہ بھی نہیں رہا۔ میری تو زبان کی دھار بھی اب خراب ہونے لگی ہے۔ سمین واقعی اس کے آنے پر خوش تھی۔ ان دونوں کی تو میں سے ہی تو گروپ میں رونق تھی۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا کہ دریا آبازی کے بغیر کیمپس میں رہنا آسان نہیں ہے۔ کالر کھڑا کرتے ہوئے دریا ایک بار پھر ہنسی تو تسمینا نے اسے غور سے دیکھا تھا۔ تم ٹھیک ہو دوری؟ نیا گھر، نئے لوگ اور نئی زندگی، ایڈجسٹ ہو گئی ہو؟ ایک گہری اندر تک اتر جانے والی نگاہ تھی اس کی جس نے دریا کو جھٹکا دیا تھا۔ یس آف کورس، سب کچھ نیا ہے اور میں ایڈجسٹ ہو رہی ہوں آہستہ آہستہ۔ برہان بہت کوآپریٹیو ہے، اس لیے مجھے کوئی مشکل نہیں ہوتی۔ دریا ایک بار پھر مسکرائی تھی، مگر اس بار اس کے چہرے پر وہ چمک نہیں تھی جو برہان کے ذکر پر اس کے خد و خال کا حصہ بن جاتی تھی۔ ماشاء اللہ، تو یہ مزے ہیں۔ ایمان نے اسے گدگدایا تو وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ جی جناب، اینی وے مجھے چھوڑو، تم سے بتاؤ کہ آگے کے کیا پلانز ہیں؟ فی الحال تو ماسٹر کرنا ہے، تسمینا نے بتایا۔ میں بھی انشاءاللہ اگلے سیمسٹر میں ایڈمیشن لوں گی، سمین نے کہا۔ گڈ، پڑھاکو بچیاں، دریا نے انہیں سراہا۔ اور تم ایمان، تمہارے کیا ارادے ہیں؟ میں فی الحال اسٹڈیز جاری نہیں رکھ سکوں گی، امی ابو نے میرا رشتہ طے کر دیا اور 2 ماہ بعد میری شادی ہے۔ ایک شرمیلی سی مسکان لبوں پر سجاتے ہوئے ایمان نے بیگ سے کارڈز نکال کر ان سب کے سامنے دھرے تو وہ تینوں ایک ساتھ چلا اٹھی۔ وٹ؟ واو، کب ہوا یہ؟ چلاکو ماسی، اتنی بڑی خبر پیٹ میں چھپائے بیٹھی تھی اور ہمیں کانوں کان خبر نہ ہونے دی۔ دوری نے سب سے پہلے کارڈ جھپٹا۔ دیکھو ذرا کہہ کون رہا ہے؟ تسمینا نے اسے آڑے ہاتھوں لیا تو سب ہنس پڑے، خود وہ بھی کھسی آ کر مسکرا دی۔ غضب خدا کا، سوشل میڈیا کے دور میں یہ رازداری! سمین نے ایمان پر آنکھیں نکالتے ہوئے کہا۔ ٹرسٹ می، اسی ہفتے بات پکی ہوئی ہے، بس تم سب کو سرپرائز دینا تھا اسی لیے ٹیکسٹ نہیں کیا۔ سوچا تھا ملنے پر بتاؤں گی، ایمان نے سچائی سے یقین دلایا۔ کانگریٹس یار، اب سرپرائز کے بعد ٹریٹ بھی ملنی چاہیے ہمیں۔ تسمینا نے محبت سے ایمان کو گلے لگا کر فرمائش کی تو ان دونوں نے بھی ساتھ دیا تھا۔ بالکل بالکل، پھر وہ چاروں کیفیٹیریا میں چلی آئیں۔ کچھ ماہ پہلے ان سب نے اسی طرح دریا سے ٹریٹ وصولی تھی اور اب ایمان کی باری تھی، وہ سب اسے خوب چھیڑ رہی تھی۔ تو ایمان بی بی، اب آپ یہ بتائیے کہ موصوف کو خلوص کی کس کسوٹی پر رکھ کر ہاں کہی آپ نے؟ سمین کو یاد تھا کہ کچھ ماہ پہلے ایمان نے شریک حیات کے خلوص کو ایک کامیاب شادی کی ضمانت قرار دیا تھا۔
اس کے سوال پر ایمان کے ساتھ تسمینہ اور دنیا کو بھی اپنی اس روز والی گفتگو یاد آ گئی تھی۔ آئس کریم کھاتے ہوئے سب نے باجماعت ہو کر ایمان کو سوالیہ نظروں سے دیکھا، جیسے ان سب کو اس سوال کا جواب درکار ہو۔ کسی کے خلوص کو پرکھنے کی بس ایک ہی کسوٹی ہے سمین، اور وہ ہے وقت۔ برے وقت کی ایک ہی یہی تو اچھائی ہے کہ اس میں کھرے کھوٹے کی پہچان ہو جاتی ہے، اور چونکہ ایسا کوئی وقت ابھی ہمارے درمیان نہیں آیا، اس لیے کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ کون کس کے لیے مخلص ہے، اس کا فیصلہ تو اب وقت ہی کرے گا۔ ایمان حسب سابق پرسکون تھی۔ صحیح بات ہے، ویسے تمہاری خالہ نے کچھ نہیں کہا رشتہ ہونے پر؟ وہ بھی تو تمہیں اپنی بہو بنانا چاہتی تھی۔ کارڈ پڑھ کر بیگ میں رکھتے ہوئے تسمینہ کو اچانک خیال آیا تھا، ایمان اکثر اپنی خالہ کا ذکر کرتی تھی جو بچپن سے ہی اسے اپنی بہو بنانا چاہتی تھی، مگر مالی طور پر کافی کمزور تھی۔ میرے 2 پروپوزلز آئے تھے، ایک ابو کے دوست کے بیٹے ہیں اور دوسرا خالہ کے گھر سے۔ امی ابو نے کہا کہ معاشی طور پر منصور زیادہ مضبوط ہیں، اسی لیے ان سے طے کر دی۔ یعنی خالہ کو منع کر دیا اور تم راضی بھی ہو گئی اتنے آرام سے؟ دوریا نے حیرت سے سوال کیا۔ ظاہر ہے، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ مجھے میرے والدین سے زیادہ کوئی نہیں چاہ سکتا۔ انہوں نے میرے حق میں جو بھی فیصلہ کیا ہے بہت خلوص سے کیا ہے۔ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ ان کا کیا یہ فیصلہ ہمارے حق میں کیسا ہوگا، مگر ان کی دعائیں ہمیشہ میرے ساتھ رہیں گی، اس کا یقین ہے مجھے۔ ایمان کا ایمان ہمیشہ کی طرح مضبوط تھا، اور اگر خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہوا تو، دوریا کا لہجہ کسی آن سے دہکا تھا، تب یہ میرا نصیب۔ ہمارے والدین کے پاس ہم سے زیادہ تجربہ ہوتا ہے دوری، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے فیصلوں میں برکت رکھی ہے۔ البتہ کوئی دکھ تکلیف اگر تقدیر میں لکھی ہے تو اسے تو مفر نہیں، اور پھر ناکامی کا امکان تو اپنے بڑھتے پر کیے گئے فیصلے میں بھی موجود ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ والدین کے فیصلے کو دل و جان سے مان لیا جائے، کم از کم دکھ سکھ کہنے کے لیے کوئی کندھا تو میسر ہوگا، اور واپسی کی صورت میں دروازہ بھی کھلا ملتا ہے۔ ایمان کا لہجہ طنز سے مبرہ تھا، وہ سب جانتی تھی کہ بس ادا سے ایسی ہی تھی، والدین کی خوشی اس کے لیے مقدم تھی، اس لیے اس بات میں سر ہلا گئی۔ البتہ دوریا عباسی کے اندر کوئی چیز چھن سے ٹوٹی تھی۔ کیا؟ شاید وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ کاتب بخت کے اشارے پر اکتفا کر لیا خسارے پر۔ ہر خواب پورا نہیں ہوتا، کچھ خواب صرف نیند میں دیکھے جا سکتے ہیں، جاگنے پر زندگی کی تلخ حقیقتیں ان کے رنگ چھین لیتی ہیں۔ ایم کام پریویس کے داخلے ابھی شروع نہیں ہوئے تھے کہ ابا کے میڈیکل ٹیسٹ میں کینسر کی تشخیص ہونا سمین کے اعلیٰ تعلیم کے خواب سمیت پورے گھر کی ہمت کو توڑ گیا۔ وہ کئی دنوں سے بیمار تھے، ایک دن اماں انہیں زبردستی ڈاکٹر کے پاس لے گئی تھی۔ ڈاکٹر نے تیسری سٹیج بتائی تھی۔ ابا کے آپریشن، دوائیں اور کیموتھراپی کے علاوہ یوٹیلیٹی بلز اور دادی کی دواؤں کے ساتھ نہ جانے اور کتنے ہی چھوٹے بڑے اخراجات شاہ زیب کی تنخواہ سے پورے کرنا ممکن نہ تھا۔ کتنے ہی دن ڈاکٹروں اور ہسپتالوں کے درمیان چکراتے گزر گئے۔ ابا کی جاب کا یہ آخری سال تھا، مگر اب کام پر جانا ان کے لیے ممکن نہیں تھا۔ کسی نے ٹھیک ہی کہا ہے تسمی، اگر برا وقت چل رہا ہو تو اونٹ پر بیٹھے انسان کو بھی کتا کاٹ لیتا ہے۔ تسمینہ ہسپتال آئی تو سمین نے افسردگی سے کہا تھا، شاہ زیب کی جاب نے مجھے ہائر اسٹڈیز کا جو خواب دکھایا تھا وہ پورا نہیں ہو سکتا۔ ابا کی بیماری کی وجہ سے ان کے ایم ڈی نے مجھے ان کے آفس میں ہی جاب کی آفر کر دی ہے، اس لیے میں نے تعلیم کو خیر آباد کہہ دیا۔ داخلہ فارم واپس کرتے ہوئے اس نے تسمینہ کو اطلاع دی تو وہ ہونٹ بھینچ کر اسے سنے گئی۔ یہ خبر بہت تکلیف دی تھی اس کے لیے۔ آئی ایم سوری سمین، رولز کے مطابق کمپنی صرف امپلائی کے پیرنٹس کا علاج افورڈ کرتی ہے۔ میں نے شاہ زیب سے کہا تھا کہ وہ پاپا سے بات کر کے دیکھیں، مگر تم تو جانتی ہو کسی ایک امپلائی کو آؤٹ آف دا وے جا کر فیور دینا آفس ڈسپلن کے خلاف ہے۔ پارٹنرشپ بزنس کی اپنی لیمیٹیشنز ہوتی ہیں۔ تسمینہ کے لہجے میں ندامت تھی۔ میں سمجھتی ہوں تسمی، ویسے بھی میرے ابا صرف شاہ زیب کی نہیں میری بھی ذمہ داری ہے۔ تمہارے ابا میرے بھی کچھ لگتے ہیں سمین، اگر میں ان کا علاج اسپانسر کر دوں تو؟ تسمینہ نے بہت آس بھری آواز میں کہا تو سمین کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی۔ تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر سکوں گی کہ میں نے اپنے ابا کے لیے کچھ نہیں کیا۔ یوں بھی مسئلہ صرف آپریشن کا نہیں ہے تسمینہ، کینسر کا علاج 1-2 دن کی بات نہیں ہے، اور ہر روز میں کسی سے بھیک نہیں مانگ سکتی۔ وہ یکدم تسمینہ کا ہاتھ تھام کر رو پڑی تھی تو وہ لبستہ سی اسے خود سے لگا گئی۔ سمین کا کہنا درست تھا، تاہم تسمینہ نے ایک اچھے کینسر اسپیشلسٹ سے کنسلٹ کرا کر کچھ فیس بھی کم کروا دی تھی۔ آپریشن کے لیے شاہ زیب نے آفس سے قرضہ لے لیا تھا، پھر بھی جب کچھ کیش اس نے شاہ زیب کے ہاتھ پر رکھنا چاہا تو اس نے لب بھینچ کر اسے دیکھا تھا۔ یہ میں آپ کے لیے نہیں، ابا کے لیے دے رہی ہوں، شاہ زیب پلیز انکار مت کیجیے گا۔ یہ چچری کے علاج کی نہیں، میری قیمت خرید ہے مس رحمان، برائے مہربانی مجھے مزید زیر بار نہ کریں۔ آپ کیا چاہتی ہیں کہ میں آپ کے سامنے سر تو کیا نظر بھی نہ اٹھا سکوں؟ وہ تحمل سے انکاری ہوا تو تسمینہ نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ آپ یہ سب اکیلے نہیں کر سکیں گے شاہ زیب، زمین کی سیلری بھی زیادہ نہیں ہے، گزارا مشکل ہو جائے گا، علاج بہت مہنگا ہے۔ میری خودداری سے زیادہ نہیں، ٹرسٹ می انشاءاللہ کوئی اور راستہ نکل آئے گا۔ پھر بھی کام نہ بن سکا تب آپ کے پاس ہی آؤں گا، فی الحال ہمیں خود کوشش کرنے دیں، یوں نہ ہو کہ آپ بھی تھک جائیں۔ اسے مزید کچھ بھی کہنے کا موقع دیے بغیر وہ اپنی عزت نفس کا خزانہ سمیٹے مضبوطی سے چلتا اس کے کیبن سے نکل گیا، مگر اس کے قدموں کی آہٹ بہت دیر تک تسمینہ کو اپنے آس پاس سنائی دیتی رہی۔ ایمان کی شادی میں 1 ماہ سے بھی کم کا عرصہ رہ گیا تھا، اتوار کا دن تھا۔ اس نے سوچا سمین کے گھر اس کے ابا کی عیادت کر کے بس سمین کے ساتھ ایمان کے گھر کا بھی چکر لگا لے گی، دیکھیں تو اس کی شادی کی تیاری کہاں تک پہنچی۔ اس لیے گھر سے ذرا جلدی نکل آئی تھی۔ سمین کے گھر پہنچی تو اسے واشنگ مشین پر مصروف پایا۔ بس یار، شام واپس آتے آتے اتنی تھکن ہو جاتی ہے کہ کوئی کام کرنے کی ہمت نہیں ہوتی۔
اکیلی اماں کتنے کام کریں، اس لیے اتوار کو لانڈری اور گھر کی صفائی ستھرائی کے علاوہ میں کوکنگ بھی خود کرتی ہوں۔ اماں کو بھی تو آرام کی ضرورت ہے، وہ مصروف سے انداز میں بتا رہی تھی۔ مطلب ایمان کے گھر تو میرے ساتھ نہیں چلو گی؟ اس نے مایوسی سے سوال کیا تھا۔ بہت معذرت یار، ایک اتوار کو ہی میں ابا کے ساتھ وقت گزار پاتی ہوں، آج تو کیا میں تو اس کی شادی پر بھی شاید ہی آ سکوں۔ سمین نے نرم لہجے میں معذرت کی تو تسمینہ اس کی مجبوری سمجھ کر خاموشی سے واپس جانے کے لیے اٹھ گئی۔ پھر سمین نے اسے بہت روکا مگر وہ نہ رکی۔ سمین کے سر پر کام کا بوجھ تھا اور پھر اسے اپنے ابا کو بھی وقت دینا تھا، اسے سر پر سوار ہونا اچھا نہیں لگا۔ ارے آپ اتنی جلدی جا رہی ہیں، چائے نہیں پئیں گی؟ وہ ابھی گاڑی سٹارٹ کرنے ہی لگی تھی کہ شاہ زیب نے کھڑکی میں جھک کر شائستگی سے سوال کیا جسے سمین نے پیٹیز اور نمکو لانے بھیج رکھا تھا، وہ ابھی لوٹا تھا۔ آپ نے آفر ہی اب کی ہے؟ جب میں جانے لگی ہوں حسب سابق اس بار بھی اسے شاہ زیب کا مخاطب ہونا اچھا لگا تھا۔ ایک گہری مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا تو شاہ زیب نے اچنبھے سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں نہ صحیح اس گھر کے باقی مکین بھی مہمانوں کا احترام کرنا جانتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، البتہ جس دن آپ نے بھی چائے کے لیے روکا اس دن ضرور رکوں گی، فی الحال تو چلتی ہوں۔ شاہ زیب کے متین انداز پر وہ ہولے سے ہنس کر بولی اور الوداعی کلمات کہہ کر گاڑی بڑھا لے گئی تو وہ سموسے کا لفافہ ہاتھ میں پکڑے بھویں اچکا کر کچھ سوچتا رہ گیا۔ دنیا نہ جانے کہاں غائب تھی آج کل، تسمینہ کی کسی میسج کا بھی جواب نہیں دیا تھا اس نے، لہٰذا اسے اکیلے ایمان کی طرف آنا پڑا۔ ارے تسمینہ تم؟ ایمان اسے دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ جی دلہن رانی، میں نے سوچا چل کر تمہاری شادی کی تیاریاں دیکھی جائیں اور کچھ حصہ اپنا بھی ڈال دوں، تو بتاؤ کہاں پہنچی تمہاری تیاری؟ تسمینہ خوشگوار موڈ میں کہتی اس کے ساتھ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی۔ تم بیٹھو تسمی، میں پانی لاتی ہوں، اور گرمی بھی تو کتنی ہے۔ ایمان دھیمی سے مسکراہٹ سمیت بولی تو وہ تسمینہ اس کی آنکھوں سے جھلکتی اداسی پر ٹھٹک سی گئی، اسے ہاتھ پکڑ کر روکا۔ ادھر دیکھو ایمان، کیا ہوا ہے؟ پر سب ٹھیک ہے؟ وہ اس کے چہرے پر بہت کچھ پڑ چکی تھی۔ تمہارے گھر والے کہاں ہیں؟ ایمان ہونٹ کاٹتے ہوئے خاموش رہی تو اس نے گھر میں گونجتے سناٹے کو محسوس کر کے خود ہی پوچھ لیا۔ فرنیچر والے کی طرف گئے ہیں۔ وٹ؟ تم لوگوں نے ابھی تک آرڈر نہیں دیا؟ شادی میں صرف 3 ہفتے رہ گئے ہیں لڑکی، وہ تفکر سے بولی۔ آرڈر دینے نہیں، ایڈوانس واپس لینے، کیونکہ میری شادی کینسل ہو گئی ہے۔ ایمان کے لبوں سے الفاظ ٹوٹ کر نکلے تھے۔ خبر تھی یا تیز ہوا کا جھکڑ جو تسمینہ کے حواس اڑا لے گیا؟ وہ کتنی دیر کچھ بول ہی نہ سکی۔ لیکن کیوں یار؟ ایسا بھی کیا ہو گیا؟ وہ مشکل استفسار کیا۔ 2 ہفتہ ہوئے ابو اپنے پروویڈنٹ فنڈ کا وہ پیسہ جو انہوں نے آپا کے بعد میری شادی کے لیے بچا کر رکھا تھا بینک سے نکال کر لا رہے تھے کہ راستے میں سنیچ ہو گئی۔ کہتے ہیں کسی نے خبر لیک کی تھی۔ ہمارا سب کچھ چلا گیا تسمی۔ ایمان کا درد اس کے لہجے سے آیا تھا۔ حوصلہ کرو ایمان، تسمینہ پریشان سی اسے خود سے لگا کر تسلی دینے لگی۔ اللہ سب بہتر کرے گا۔ منصور کے گھر والوں نے جہیز کی ایک لمبی لسٹ بھیجی تھی جسے اس رابری کے بعد پورا کرنا ابو کے لیے ممکن نہیں تھا۔ اس برے وقت میں ان کے دوست نے انہیں اکیلا چھوڑ دیا اور منصور، انہوں نے کہا کہ وہ مجھے بنا جہیز قبول کر سکتے ہیں بشرط یہ کہ ابو یہ فلیٹ میرے نام کر دے جو ان کے سر چھپانے کا آخری آسرا ہے۔ بے دردی سے آنسو بہاتے ہوئے ایمان نے سارا سانحہ بیان کر دیا۔ بس ایک خلوص ہی تو چاہا تھا میں نے اپنے پارٹنر میں تسمی، میں کیسے ایسے خود غرض انسان کے لیے اپنے والدین کو گھر سے بے گھر کرتی، سو میں نے انکار کر دیا۔ اب کوئی شادی نہیں ہو رہی میری، مگر اس بات کی تسلی ہے مجھے کہ میرے والدین کی دعاؤں نے بچا لیا مجھے۔ تم اتنے بڑے حادثے سے گزر گئی ایمان اور تم نے ہمیں اطلاع تک نہیں دی۔ تسمینہ نے گلہ آمیز نظروں سے اسے دیکھا۔ کیسے بتاتی؟ سمین انکل کی وجہ سے خود اتنی پریشان تھی ان دنوں، اور تم اس کی فکر میں سرگرداں، دوری بھی نام پتے سمیت غائب تھی، اس لیے اچھا نہیں لگا کہ تم لوگوں کو ایک اور بری خبر سناؤں۔ ایمان نے سادگی سے جواب دیا تو تسمینہ کا دل اس کے دکھ پر تڑپ کر رہ گیا تھا۔ یہ کہہ کر خیر کر دیا تم نے ایمان، سمین بھی میری ایسی ہی دوست ہے جیسے تم ہو، تمہارا دکھ بھی میرا دکھ ہے۔ تسمینہ کی بھی کے لہجے میں نہ جانے کیا تھا کہ ایمان اس کے کندھے پر سر ٹکا کر روتی چلی گئی۔ آشیانے کی کھوج میں آخر کٹ گئی فاختہ بھی آرے پر۔ زندگی اپنے راستے خود متعین کرتی ہے، لاکھ انسان اپنی منصوبہ بندیاں کرتا رہے، ارادے باندھتا رہے، اس کے فیصلوں کی شکست ہر بار اسے اس طاقتور ہستی کی قوت باور کرا جاتی ہے جو معجزوں کا بادشاہ ہے۔ وقت کی اپنی رفتار ہے، کبھی وہ ٹھہرا ہوا لگتا ہے اور کبھی پانی کی طرح بہتا ہوا، کسی کے لیے رک کر سسک کر اور کسی کے لیے سبک ہوا بن کر بالآخر گزر ہی جاتا ہے۔ ابا کے سابقہ کمپنی میں کام کرتے اسے 11 ماہ ہونے کو آئے تھے، سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا کہ تیمور صاحب کی دبئی سے واپسی کی خبر نے آفس میں تہلکہ سمجھا دیا۔ ایم ڈی صاحب جو پچھلے دنوں خود بھی مزے کر رہے تھے اب یکدم سخت ہو گئے تھے، اسے بھی وقت پر آفس پہنچنے کی تاکید کی تھی مگر راستے میں وین خراب ہونے کی وجہ سے وہ آدھا گھنٹہ تاخیر سے پہنچ سکی تھی۔ مس سمین آپ اب آ رہی ہیں؟ میں نے کہا بھی تھا کہ آج وقت پر آئیے گا، آپ جائیں، تیمور صاحب نے آفس میں بلایا آپ کو۔ ایم ڈی صاحب نے سخت لہجے میں اسے مخاطب کیا تو وہ گھبرا کر افتاؤں خیزہ تیمور صاحب کے کمرے میں بنا اجازت ہی داخل ہو گئی۔ گڈ مارننگ سر۔ اس کی سانس ابھی تک پھولی ہوئی تھی، اس کے مشینی انداز میں کہے گئے سلام پر تیمور صاحب نے نظر اٹھا کر اسے اور پھر دیوار کی گھڑی کو دیکھا۔ آپ کی صبح اتنی دیر سے ہوتی ہے؟ ان کا خشک انداز اس کے ماتھے پر پسینہ لے آیا تھا۔ سوری سر، وہ دراصل آج میری بہن مس سمین، آئی بلیو ان ورک ایتھکس، امید رکھتا ہوں کہ اگلی بار آپ کے اور میرے بیچ کے ناخوشگواریت نہیں آئے گی۔ ڈو یو گیٹ اٹ؟
بھاری کی آواز، سخت لہجہ اور امارت کا رعب ڈالتی شخصیت، تیمور صاحب کے پاس وہ سب کچھ تھا جو کسی کو بھی مروب کر سکتا تھا، اور اسی کے ماننے میں تعامل نہ ہوا کہ وہ پہلی نظر میں ان کی امارت سمیت ان کی شخصیت سے متاثر ہوئی تھی۔ یہ تاثر اور رعب اس دن ہمدردی اور ترحم میں بدل گیا جس دن اس نے ان کی بیوی کو دیکھا تھا۔ وہ کمپنی کے کارپوریٹ اینیورسری کا ایونٹ تھا جب تیمور صاحب ایک بھاری بھرکم جسامت کے حامل متکبرانہ مزاج والی ایک ایسی عورت کے ساتھ ہوٹل میں داخل ہوئے جو عمر میں ان سے کچھ سال بڑی لگ رہی تھی۔ کیا یہ واقعی تیمور صاحب کی بیوی ہیں؟ اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا، بے یقینی سے اپنی کلیگ نائلہ سے پوچھا جو گزشتہ 4 سال سے اس کی کمپنی میں جاب کر رہی تھی۔ ہاں، یہی مسز تیمور ہے، باس کی کزن اور مشہور صنعت کار افضل گردیزی کی بیٹی۔ نائلہ نے ناک منہ چڑھا کر معلومات فراہم کی۔ انتہائی مغرور اور بد دماغ عورت، ایسا دولت مند خوبرو انسان جس کا بھی شوہر ہو اس کا مغرور ہونا بنتا بھی ہے۔ وہ سوچے بنا نہ رہ سکی۔ ویسے بہت بے جوڑ کپل نہیں ہے ان کا، اس کے لبوں سے بے ساختہ نکلا۔ یہ کارپوریٹ ورلڈ کی شادیاں ہیں میری جان، اس میں ظاہری شخصیت نہیں بینک بیلنس کا جوڑ دیکھا جاتا ہے۔ نائلہ کا تبصرہ بے لاگ ہوا تھا، وہ سر ہلا کر رہ گئی۔ اسی شام مسز تیمور ڈنر سے پہلے کچھ تصاویر بنوا کر نخوت سے سر اٹھائے واپس چلی گئی تھی۔ ان کا یہاں آنا محض ایک رسم تھی، میڈیا کوریج کے لیے آنا مجبوری تھی۔ کچھ سیاسی اور سماجی شخصیات کی دیر سے آمد کے باعث ڈنر کافی تاخیر سے سرو ہوا، جس کی وجہ سے واپسی پر اسے دیر ہو گئی تھی۔ وہ ہوٹل کے دروازے پر کھڑی گھر سے شاہزیب کو یا کسی کیب کو بلانے کے لیے سیل فون نکال رہی تھی جب تیمور صاحب اس کے پاس سے گزرے۔ آپ ابھی تک یہیں ہیں مس امین؟ رک کر سوال کیا۔ جی بس ابھی کیب ہی آرڈر کر رہی تھی سر۔ اس نے جھونک کر سر اٹھایا، آنکھوں میں حیرت در آئی تھی۔ رہنے دیجیے، کم ود می، کافی رات ہو گئی، ڈرائیور پہلے آپ کو ڈراپ کر دے گا۔ وہ حکمیہ کہتے آگے بڑھ گئی تو وہ انکار کرنے کا سوچتی رہ گئی اور ایک معمول کی طرح ان کے پیچھے چلی آئی۔ ہوٹل سے گھر تک اس پون گھنٹے کے سفر کے دوران تیمور صاحب کی مسز تیمور کو کی جانے والی 2 فون کال سے اسے ان دونوں کے درمیان حائل نادیدہ فاصلے صاف دکھائی دے گئے تھے۔ گھر پہنچ کر اس نے ان کا بے حد شکریہ ادا کیا اور رسماً ہی سے اندر آنے کے لیے بھی کہا، مگر وہ سہولت سے انکار کر کے چلے گئے۔ اور پھر ایسے اتفاقات باروہا ہونے لگے۔ ابتدا میں اس نے قصداً ایسے مواقع پیدا کیے جن کے ذریعے وہ زیادہ سے زیادہ تیمور صاحب کے نزدیک رہ سکے، اور پھر جیسے انہیں اس کی عادت سے ہونے لگی تھی، اور جوں ہی اسے تیمور جہاں کے دل اور زندگی میں اپنے قدم جمے ہوئے محسوس ہوئے، اس نے بہت احتیاط سے کھیلنا شروع کر دیا۔ ثاقب کے بعد اب وہ تیمور جہاں کو گبانا نہیں چاہتی تھی جس نے اس کے دماغ ہی نہیں دل پر بھی دستک دے ڈالی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اب اسے کیا کرنا ہے، لہٰذا جیسے ہی اسے علم ہوا کہ مسز تیمور 2 ماہ کے لیے اپنے والدین کے پاس کینیڈا چلی گئی ہیں، اس نے پورے 1 ہفتے کی لیو لے لی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ تیمور جہاں کے لیے اس کی غیر موجودگی کس قدر بے چینی کا باعث ہوگی۔ میرے گھر والے میری شادی میری مرضی کے خلاف میرے کزن سے کرنا چاہتے ہیں سر، جس کی وجہ سے میں بہت سٹریس میں ہوں۔ اسی پریشانی میں آفس بھی نہیں آ سکی۔ کہانی کیونکہ سچی تھی مگر اس میں کچھ جھوٹ بھی تھا۔ شاہزیب کے لیے گھر میں سب راضی ضرور تھے مگر اس پر کوئی جبر نہیں کیا گیا تھا۔ تو کیا آپ نے ہاں کہہ دی؟ تیمور صاحب نے بے ساختہ پوچھا تھا، لہجے سے بے چینی آیا تھی۔ کیا مجھے ہاں کہہ دینی چاہیے سر؟ تیمور جہاں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اس نے سوال داغ دیا، جس پر انہوں نے گہری سانس بھر کر ایک لمحے کے لیے سوچا تھا۔ ہرگز نہیں، کیونکہ تمہیں کوئی اور نہیں، صرف میں ڈیزرو کرتا ہوں سمین خان۔ تیمور جہاں کے لبوں سے نکلے الفاظ تھے یا برستہ ابر۔ اس کا روم جیسے خوشی کی پھوڑ سے بھیگ گیا تھا، کیونکہ اندر کہیں دل میں خلش بھی سر اٹھا رہی تھی، مگر اس نے اسے نظر انداز کر دیا۔ وہ صرف خوش ہونا چاہتی تھی۔ چاند ہاتھوں میں کب سماتا ہے، میں بضد تھی فقط ستارے پر۔ کہاں مر گئی تھی تم؟ میں تمہارے باپ کا زر خرید غلام ہوں جو گھنٹے بھر سے کھڑا انتظار کر رہا ہوں تمہارا۔ کلینک سے نکلتے ہوئے ایک مردانہ کرخت آواز نے اسے متوجہ کیا۔ وہ آج مما کی دوا کا نسخہ لینے کا کلینک آئی تھی۔ کلینک کے احاطے میں بنی ڈسپینسری کے قریب سے گزرتے ہوئے اہانت کے رنگ سے اٹا یہ جملہ اس کی سماعتوں پر بوجھ بنا۔ اس نے ناگواری سے نظر گھما کر دائیں طرف دیکھا تھا۔ سوری، میں بس نکل ہی رہی تھی، دوا لینے میں دیر لگ گئی۔ تھکی ہوئی پس مردہ زنانہ آواز کسی اور کی نہیں، دریا عباسی کی تھی۔ تسمینہ کے اٹھتے قدم جسے زمین میں ہی پیوست ہو گئے تھے۔ بس شروع کر دو بہانے گھڑنا، پورا خاندان ہی بہانے باز ہے۔ وہ یقیناً برہان علی تھا جس کی وجہ چہرے پر یہ جاہلانہ انداز گفتگو بدنما داغ لگ رہا تھا۔ ہزاروں روپوں کی دوائیں آئی ہوں گی، یہ پیسے تمہارے باپ کے یہاں سے آتے ہیں جو ہر مہینے بیمار ہو کر بیٹھ جاتی ہو۔ دنیا کی عورتیں بچے پیدا کرتی ہیں، تم کوئی انوکھی ہو جو ہر بار تمہیں اس مہنگے ڈاکٹرنی کے پاس آنا ہوتا ہے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ تم خود ماں بننا نہیں چاہتے، جبھی تو قدرت نے 2 بار یہ نعمت دے کر 3 مہینے میں ہی چھین لی۔ برہان کے الفاظ کی برچھیاں دریا ہی کو نہیں، تسمینہ کے دل کو بھی چھلنی کر گئی تھی۔ یہ اس نے کیا سن لیا تھا؟ وہ ساکت کھڑی ان دونوں کو دیکھ رہی تھی کہ اچانک لڑکھڑا کر سنبھلنے کے لیے برہان کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کرتے دریا نے اسے چونکا دیا تھا۔ وہ یقیناً بہت کمزور ہو گئی تھی۔ وہ دونوں دور جا رہے تھے، برہان اسے تک بری طرح جھڑکیاں دے رہا تھا۔ اس کی آواز اتنے فاصلے سے بھی تسمینہ کو سنائی دے رہی تھی۔ وہ بھاری دل اور مناسب رفتار سے ان کا پیچھا کرتی باہر آئی، اور جو ہی وہ بائکس پر سوار ہوئے اس نے اپنی کار ان کے تعاقب میں ڈال دی تھی، جسے چلاتے ہوئے بار بار اس کی آنکھیں بھیگ جاتی تھیں۔ کیوں سمندر بپھر اٹھا دیکھو، کون ڈوبا ہے اس کنارے پر۔
میں شادی کر رہی ہوں تسمین۔ اسے ذرا اندازہ نہیں تھا کہ سمین اسے ملنے کیمپس چلی آئے گی۔ دل خوشی سے باغ باغ نہ ہوتا تو کیا ہوتا، وہ بے اختیار اس کے گلے لگ گئی تھی۔ کتنے عرصے بعد ملنا ہوا تھا، لیکن اس کی دی ہوئی اطلاع نے اسے حیران ضرور کیا تھا۔ شاہ زیب نے تو اسے ایسا کچھ نہیں بتایا تھا۔ ریئلی؟ کب اور کس سے؟ تسمینہ نے الگ ہوتے ہوئے مسرور لہجے میں پوچھا تھا۔ تیمور جہاں سے، میرے باس ہیں، کمپنی کے ایم ڈی، تم تو انہیں جانتی ہی ہوگی، تمہاری کمیونٹی کے ہیں۔ سمین کی اطلاع پر اس کا ہاتھ سمین کے ہاتھ میں لرز گیا۔ حیرت سے نظر اٹھا کر اسے دیکھا جو کس قدر خوش اور مطمئن کھڑی تھی۔ وٹ یو مین تیمور جہاں، صنعت کار افضل گردیزی کا داماد؟ تسمینہ کی شوخی لمحے بھر میں تفکر میں بدل گئی۔ ہاں وہی تیمور جہاں، ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں تسمین۔ تو پھر کیا ہوا کہ وہ میرڈ ہے، میں بھی تو ان کی ایلیٹ کلاس سے بلانگ نہیں کرتی۔ جب وہ یہ طبقاتی تفاوت کو اگنور کر سکتے ہیں تو کیا میں ان کی خاطر ان کی پہلی بیوی کو برداشت نہیں کر سکتی؟ سمین کے انداز میں اعتماد تھا۔ آر یو شیور سمین کہ تمہارے اس فیصلے کی بنیاد محبت ہے؟ اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے تسمینہ نے سنجیدگی سے پوچھا۔ آف کورس تسمین، یہ محبت ہی تو ہے جس نے مجھے یہ فیصلہ کرنے پر مجبور کیا۔ سمین عجیب سے انداز میں مسکرا کر بولی تھی۔ کس کی محبت؟ تسمینہ کا اگلا استفسار کڑا تھا۔ اس سے کیا فرق پڑتا تسمین کہ کس کی محبت؟ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم سب اپنے خوابوں سے محبت کرتے ہیں، اور جو بھی ان خوابوں کو پورا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو ہم اس کی طرف جانے والے راستوں پر قدم دھر دیتے ہیں۔ خواب و راستے ہمیں منزل سے دور ہی کیوں نہ لے جائیں، ہمارے کل کو برباد ہی کیوں نہ کر دیں۔ تسمینہ کے تصور میں دریا اور برہان کے ہیولے ابھر رہے تھے۔ کل کس نے دیکھا ہے تسمین؟ آج جو اچھا وقت ہے بس اسے اپنی مٹھی میں قید کر لینا چاہتی ہوں میں۔ مگر سمین پلیز تسمین، کچھ مت کہو، جسٹ وش میں گڈ لک۔ سمین نے نرمی سے اس کے ہاتھ پر دباؤ ڈالا تو وہ چاہتے ہوئے بھی مزید کچھ نہ کہہ سکی۔ اسے سمین کی آنکھوں میں دیکھ کر اندازہ ہوا کہ اس وقت اسے ایک دوست اور اس کی تسلی کی شدید ضرورت ہے۔ اوکے، مبارک ہو تمہیں، سدا خوش رہو۔ لبوں پر آتے بہت سارے الفاظ پیچھے دھکیلتے ہوئے تسمینہ نے اسے دل سے دعا دی تو وہ ایک بار پھر خوشی سے اس کے گلے لگ گئی تھی۔ تو پھر تم آؤ گی نا؟ میری طرف سے ماں باپ کے علاوہ بس تم تینوں ہی انوائٹڈ ہو۔ انفیکٹ تیمور نہیں چاہتے کہ ہماری شادی کی بہت تشہیر ہو، بس گھر میں نکاح کی سادہ سی تقریب ہے۔ محبت سمجھوتا اور قربانی مانگتی ہے۔ سمین نے سمجھوتے کی پہلی سیڑھی پر قدم دھر دیا تھا۔ تسمینہ نے گہرا سانس بھر کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ دادی کا تو پچھلے سال انتقال ہو گیا تھا، مگر سمین نے شاہ زیب کا ذکر نہیں کیا تھا۔ اور شاہ زیب کیا وہ انوائٹڈ نہیں؟ تسمینہ پوچھے بنا نہ رہ سکی، جس پر سمین پھیکے پن سے مسکرا دی تھی۔ میں نے بتایا نا کہ ایک سادہ سی تقریب ہے، اس لیے زیادہ لوگوں کو مدعو نہیں کیا۔ تمہیں تو پتہ ہے کہ شاہ زیب ویسے بھی گیدرنگز اوائڈ کرتا ہے۔ اینی وے تم اسے سمجھاؤ تسمین کہ اب وہ بھی لائف سیٹل کر لی۔ آخر کب تک ایسا اکیلا رہے گا؟ اماں کو اس کی بہت فکر ہے۔ وہ جاتے جاتے اس کے ذمے ایک عجیب سا کام لگا گئی۔ شاہ زیب کے خیال نے تسمینہ کی سوچ کو اپنی مٹھی میں جکڑ لیا تھا۔ پھر کتنے ہی دن وہ سوچتی رہی کہ کبھی شاہ زیب سے بات کرے گی، دنیا کی طرف جائے گی، مگر فائنل ایگزام کا شیڈیول اناؤنس ہوتے ہی پڑھائی نے اسے مصروف کر دیا تھا۔ اس دوران سمین مسز تیمور بن کر رخصت بھی ہو گئی تھی۔ وہ صرف 2 گھنٹے کے لیے نکاح کی تقریب میں جا سکی، جہاں ایمان سے بھی ملاقات ہوئی اور وہ دونوں دریا کو یاد کرتی، سمین کی خوشیوں کی دعا مانگتی اپنے اپنے گھر واپس لوٹ گئی۔ آسماں سے وصال کرتے اگر ہجر نہ کاٹتا ہمارے پر۔ کبھی کبھی شاہ زیب خان کو لگتا ہے جیسے اس نے سچے دل سے سمین کو مانگا ہی نہیں تھا، ورنہ اس جہاں کے مالک میں اختیار میں کیا نہیں تھا؟ وہ مانگتا تو شاید اس کا ساتھ مل بھی جاتا، اور اس کی محبت کیا وہ بھی مل جاتی؟ سوال جواب اس کے اندر چلتے رہے اور وہ ہمیشہ کی طرح اپنی ذمہ داریاں نپٹاتا چلا جاتا۔ رضا رحمان صاحب اب اس پر پہلے سے بھی زیادہ انحصار کرنے لگے تھے، اور یہ بات تسمینہ بھی جانتی تھی۔ شاہ زیب کا پاپا کے نزدیک ہونا اسے لاشعوری طور پر خوش کرتا تھا۔ امتحانات سے فارغ ہو کر اب باقاعدگی سے آفس آنے لگی کہ اچانک شاہ زیب نے 2 دن کی چھٹی لے لی تھی۔ وہ اس دن ذرا دیر سے آفس آئی تو پتہ چلا کہ اپنے چچا کی علالت کی وجہ سے وہ 2 دن آفس نہیں آئے گا۔ پتہ نہیں ابا کیسے ہوں گے، سمین بھی تو یورپ ٹور پر گئی ہوئی ہے، شاید مجھے جانا چاہیے۔ اماں کتنی اکیلی پڑ گئی ہوں گی۔ شاہ زیب کے گھر جانے کے لیے دل نہیں، نہ جانے کتنے بہانے گھر ڈالے تھے۔ اس نے گاڑی سمین کے گھر کے راستے پر ڈال دی تھی۔ حسب توقع صورت آپی بھی آئی ہوئی تھی، اس سے مل کر بہت خوش ہوئی۔ سچ ایسا لگا جیسے سمین آ گئی ہو۔ تم کیسی ہو تسمین؟ کیا کر رہی ہو آج کل؟ ماسٹرز کے بعد پاپا کا آفس مستقل بنیادوں پر جوائن کر لیا اور بس۔ اینی وے آپ سنائیے، شوہر بچے کیسے ہیں؟ صورت آپی کے محبت سے کہنے پر اس نے مختصر اپنے بارے میں بتا کر پوچھا تھا۔ الحمدللہ سب ٹھیک ہے، بس میں ابا کی وجہ سے پریشان ہوں۔ سمین کی شادی کے فیصلے سے انہیں بہت شوق لگا ہے۔ ابا اور اماں کے ساتھ یہ دادی کی بھی خواہش تھی کہ وہ شاہ زیب کی دلہن بنے، مگر اس کے خواب اور شاہ زیب کی انا بہت اونچی تھی۔ مگر چلو جو اللہ کی رضا، بس آگے اللہ اسے آسانیوں میں رکھے۔ ساری عمر وہ شاکی ہی رہی ہے، اب اسے وہ سب ملے جو وہ چاہتی تھی، اور شاہی کو بھی ایک محبت کرنے والی شریک حیات نصیب ہو۔ صورت آپی ان دونوں کے لیے دعا کی تھی۔ کمرے سے باہر نکلتے شاہ زیب کی نظر اٹھی تو اسے سامنے تخت پر بیٹھی تسمینہ کی آنکھوں میں بہت کچھ ڈوب کر ابھرتا نظر آیا تھا۔ آمین، دل سے ابھرتے الفاظ اس کے لبوں پر بکھرے تھے۔ پھر کچھ دیر بعد وہ ابا کے احوال پرسی کے لیے ان کے اور اماں کے پاس بیٹھ کر باتیں کرتی رہی اور بالآخر واپسی کے لیے اٹھ گئی تھی۔
تو سلطاپی نے چائے یا کھانے کے لیے بہت اصرار کیا، جس پر وہ سہولت سے انکار کرتی اللہ حافظ کہتی گیٹ سے نکلنے ہی لگی تھی کہ اندر داخل ہوتے ہی شاہزیب کو دیکھ کر ٹھہر گئی۔ اگر آج میں آپ کو رکنے کے لیے کہوں تو کیا مانیں گی میری بات؟ مخاطب کی شفاف آنکھوں میں تسمینہ رحمان کے لیے وہ احترام تھا جو وہ پاپا کی آنکھوں میں مما کے لیے اور اپنے شریک سفر کی آنکھوں میں اپنے لیے دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ جو اپنی عزت نفس کے بارے میں ہمیشہ سے بہت حساس تھی، آج اس نے تسمینہ رحمان کی خودداری اور انا کی خاطر پہل کر ڈالی تھی۔ تسمینہ کا دل ایک سیکنڈ کے لیے رک کر دھڑکا تھا، ایک آسودہ سے مسکراہٹ آپ اس کے لبوں پر سج گئی تھی۔ دروازے سے قدم موڑتے ہوئے اس نے دل ہی دل میں کچھ عزم باندھے تھے۔ اچانک منظروں نے رنگ پکڑے، یقیناً اس کے ہونٹوں پر ہنسی ہے، تواتر سے ستارے گر رہے ہیں، تیری آنکھوں میں اتنی روشنی ہے۔ گو کہ رضا رحمان دل سے شاہزیب کو بہت پسند کرتے تھے، مگر بحیثیت داماد اسے قبول کرنا ان کے لیے آسان نہیں تھا۔ تاہم بیٹی کی آنکھوں میں فیصلہ کن کیفیت دیکھتے ہوئے انہوں نے کچھ دن سوچنے اور غور کرنے کے بعد بالآخر بہت خوش دلی سے نہ سہی مگر حامی بھر لی تھی، اور اس فیصلے کے پیش نظر اکلوتی وارث کے چھوڑے جانے کے اندیشے کے ساتھ ساتھ یہ بھی سوچ کار فرما تھی کہ اگر وہ کسی کاروباری خاندان سے داماد لاتے تو وہ ان سے زیادہ اپنے کاروباری نفع نقصان کی فکر کرتا، جبکہ شاہزیب کو داماد بنانا فائدہ مند تھا جس کے پیچھے نہ کوئی مضبوط خاندان تھا، نہ کوئی مستحکم مالی حیثیت، اور تمام عمر ان کی بیٹی کے آگے دب کر رہتا۔ جو خاندان تعلیم اور مالی حیثیت میں اس سے بہتر تھی، البتہ اس کی ظاہری و کبرو شخصیت ان کی بیٹی کی ہم پلہ تھی۔ صفیہ بیگم البتہ اس طبقاتی فرق کی وجہ سے تمام عمر ازدواجی زندگی کی خوشیوں کو ترسی تھی۔ تسمینہ کی یقین دلانے کے باوجود اندر سے وہ بہت خوفزدہ تھی، مگر جب شاہزیب سے ملاقات ہوئی تو ان کے بہت سے خدشے دور ہو گئے تھے۔ میاں بیوی کا یہ رشتہ ایک مقدس رشتہ ہے تسمینہ بیٹا، طبقاتی تفاوت کی وجہ سے کبھی اس کی تذلیل نہ کرنا۔ ان کی یہ نصیحت تسمینہ نے گرہ سے باندھ لی تھی۔ شادی کی تاریخ پکی ہو گئی تو اسے دنیا اور ایمان کا خیال آیا۔ سمین تو شاہزیب کی طرف سے شامل تھی، وہ دنیا کو بھی ایمان کے ساتھ اپنی خوشی میں شریک کرنا چاہتی تھی، مگر یہ ممکن نہ ہو سکا۔ وہ گھر جہاں کچھ ماہ پہلے اس نے دنیا اور برہان کو جاتے دیکھا تھا، وہاں پہنچنے پر دروازے پر بڑا سا تالا پڑا نظر آیا تھا۔ پڑوسی خاتون سے پتہ چلا کہ برہان نے دنیا کو بچے کی پیدائش کے بعد ایک غیر معینہ مدت کے لیے اپنی ماں کے ساتھ گاؤں بھیج دیا ہے۔ اس اطلاع پر اسے شدید مایوسی ہوئی تھی، البتہ دوریا کا کانٹیکٹ نمبر اسے مل گیا تھا، ساتھ ہی اپنا نمبر بھی ان خاتون کو دیا۔ دوری واپس آئے تو پلیز مجھے ضرور مطلع کیجیے گا۔ ضرور بیٹا، اسے واقعی ایک دوست کی شدید ضرورت ہے۔ برہان اور اس کے گھر والوں کے ناروا سلوک نے بیمار کر دیا اسے، بڑے گھر کی بچی کو مٹی میں رول دیا ظالموں نے۔ وہ خاتون افسردگی سے بولی تو اسے دکھ اور پچھتاوے نے گھیر لیا۔ مجھے بہت پہلے یہاں آنا چاہیے تھا دوری، وہ وہاں سے بہت بددل ہو کر لوٹی تھی، پھر بہت سارے دن منتظر رہی کہ دوریا کے پڑوسن کی کال آئے گی، مگر ایسا نہ ہوا اور وہ دن بھی آ گیا جب وہ شاہزیب کی شریک سفر بن گئی۔ وقت پر لگا کر اڑا، کبھی ٹھٹک کر رکا، اور یوں کئی سال رفتہ رفتہ گزرتے چلے گئے۔ جلدی کریں شاہزیب، سب ہمارے انتظار میں سوکھ رہے ہوں گے۔ آپ ریڈی ہوئے کہ نہیں؟ میک اپ کا فائنل ٹچ دے کر اس نے ایک بار پھر شاہزیب کو آواز لگائی تھی جو آج کے دن بھی دیر سے لوٹا تھا۔ میں تیار ہوں تسمینہ، ابھی اتنی دیر نہیں ہوئی ہے، آپ سٹریس نہ لیں، میں نے وینیو پر کال کر کے پتہ کر لیا، ابھی کوئی نہیں پہنچا ہے وہاں۔ وہ ٹائی کی ناٹ باندھتا ڈریسنگ روم سے باہر نکلا تو تسمینہ اپنے عقب میں کھڑے شاہزیب کے عکس کو آئینے میں ابھرتا دیکھ کر مسکرا دی۔ وہ اس کے لائے ہوئے کافی براؤن کلر کے ڈنر سوٹ میں بہت وجیح لگ رہا تھا۔ گزرے 7 سالوں نے اس پر کوئی خاص اثر نہیں ڈالا تھا، بس کنپٹی کے کچھ بال سفید ہونے لگے تھے جس نے اس کی شخصیت میں مزید وقار پیدا کر دیا تھا۔ واو، لونگ ہینڈسم بڈی، ستائشی الفاظ بے اختیار اس کے لبوں سے ادا ہوئے تھے۔ حسن منظر میں نہیں، آنکھ میں ہوتا ہے تسمینہ، آپ محبت سے دیکھتی ہیں، اسی لیے ہر منظر حسین لگتا ہے آپ کو، ہمیشہ کی طرح بردباری سے کہتا وہ کوٹ پہن کر بال بنانے لگا تھا۔ تو یہ حسن تمہاری آنکھ میں کیوں نہیں اترتا شاہزیب خان؟ آخر وہ دن کب آئے گا جب تمہاری آنکھوں میں میرے لیے عزت و تعظیم کے علاوہ بھی کچھ ہوگا؟ چلیں۔ سوچ کے سلسلے کو شاہزیب کی آواز نے روکا تو وہ گہری سانس بھر کر اس کی تقلید میں باہر چلی آئی۔ آپ کو واپسی میں اتنی دیر کیوں ہوئی؟ جبکہ میں نے تو آج کوئی میٹنگ بھی شیڈیول نہیں کی تھی، کار کے چلتے ہی اسے اچانک یہ سوال پوچھنے کا خیال آیا تھا۔ کچھ خاص مہمانوں کو انوائٹ کرنے پرسنلی جانا پڑا تھا، اس لیے کچھ تاخیر ہو گئی۔ شاہزیب سیل پر کسی کی کال ریسیو کرنے لگا تھا، بے توجہی سے جواب دیا تو وہ مزید کچھ پوچھنے کا ارادہ ترک کر کے کھڑکی سے باہر دوڑتی بھاگتی ٹریفک کو دیکھے گئی۔ ہوٹل کے ہال روم میں داخل ہونے پر اس کا موڈ خوشگوار ہو گیا تھا۔ شاہزیب نے تمام انتظامات اس کی پسند کے مطابق رکھے تھے۔ رفتہ رفتہ مہمان آنا شروع ہوئے تو وہ سب سے ملنے ملانے لگی۔ کچھ دیر بعد شاہزیب اسے پکارتا چلا آیا تو وہ اس کی طرف پلٹی تھی۔ ایک سیکنڈ کو یوں لگا جیسے وقت ٹھہر گیا ہو، ہر منظر جیسے منجمد ہو گیا ہو۔ سامنے سمین سمیت ایمان اور دوریا کھڑی تھی۔ تسمینہ نے کئی بار پلکیں جھپک کر انہیں دیکھا، مگر نہیں، یہ کوئی خواب نہیں تھا، حقیقت تھی۔ لیجیے تسمینہ، سنبھالیے اپنے خاص مہمان جن کی وجہ سے آج مجھے دیر ہوئی۔ شاہزیب شگفتگی سے کہتا اسے متحیر کرتا آگے بڑھ گیا تو وہ اپنی خوشگوار حیرت سے نکلی اور بے اختیار ان سب کو اپنے بازوؤں میں بھر لیا۔ اف میرے اللہ، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میں تم سب سے مل رہی ہوں۔ کہہ دو کہ یہ سچ ہے، میں کوئی خواب نہیں دیکھ رہی۔ پڑھتے مسرت سے وہ بے یقین ہوئی جا رہی تھی۔ کہاں غائب ہو گئی تھی تم بے مروت لڑکی ہو؟
وہ چند سیکنڈز میں ہی وہی 9 سال پرانی تسمینہ بن گئی تھی جس نے ان سب کے ساتھ اپنی زندگی کے بہترین سال گزارے تھے۔ مجھے بھی یقین نہیں آ رہا تسمی کہ تم ہو، تم بالکل نہیں بدلی، ایمان نے بھی اسے بکے تھماتے ہوئے کہا تھا۔ 7 سال گزرے مائی ڈیئر، کوئی 7 دہائیاں نہیں۔ وہ مسرور سی ہنس پڑی۔ لیکن لگتا تو ایسے جیسے ایک دوسرے سے ملے کئی دہائیاں بیت گئی ہوں۔ دھریا نے تمکنت سے کہا تو وہ سب اس کی طرف متوجہ ہوئیں۔ وہ شہابی رنگت والی لاؤبالی سی گولڈن والوں کے پونے جھلانے والی، بات بات پر کہے بکھیرنے والی دھریا باسی کی جگہ ایک سنجیدہ سی متانت بھری شخصیت ان کے سامنے کھڑی تھی۔ تم کہاں کھو گئی تھی دوری؟ میں نے کہاں نہیں ڈھونڈا تمہیں۔ تسمینہ نے جذباتی ہو کر اس کا ہاتھ تھاما۔ بس یہیں تھی، اسی شہر میں۔ کچھ ٹائم کے بعد واپس آ گئی تھی میں، تبھی تو شاہ زیب بھائی نے ڈھونڈ نکالا مجھے۔ دھریا متانت سے مسکرا کر بولتی ان سب کو بہت اجنبی سے لگی۔ باقی تم سب سناؤ، تم سب کیسی ہو، کہاں رہتی ہو؟ تسمینہ کو جواب دے کر وہ پوچھ رہی تھی، جس پر سب سے پہلے سمین نے اپنے بارے میں بتانا شروع کیا۔ میں اسلام آباد موو کر گئی ہوں، جبکہ تیمور کچھ مہینے کراچی میں اپنی فیملی کے پاس رہتے ہیں اور کچھ مہینے میرے پاس۔ سمین کی مالیہ سوٹ کی اس کے مہنگے لباس اور برانڈڈ جیولری اور حلیے سے ظاہر تھی، مگر کچھ تھا جو اس کی آنکھوں سے چھلک رہا تھا۔ اور تمہارے بچے؟ ایمان نے بے ساختہ پوچھ لیا تھا۔ میرے بچے نہیں ہیں۔ ایمان کے سوال پر وہ 1 سیکنڈ رکی تھی، پھر پھیکے لہجے میں جواب دیا تو دھریا اور ایمان نے تعصب سے اسے دیکھا تھا، جبکہ تسمینہ کے سامنے اس کی زندگی ایک کھلی کتاب تھی۔ اللہ مالک ہے سمین، ابھی تم بہت ینگ ہو، آج نہیں تو کل انشاءاللہ جلد یہ خوشی تمہیں عطا کرے گا۔ ایمان نے حوصلہ دیتے ہوئے کہا تو وہ مسکرا دی، مگر اس کی مسکراہٹ میں افسردگی زیادہ تھی۔ شاید ایسا کبھی نہ ہو، انفیکٹ تیمور کو مزید اولاد کی خواہش نہیں ہے۔ ان کی فرسٹ وائف سے ان کے 2 بیٹے ہیں جو ان کے بزنس امپائر کے وارث ہیں۔ دل کا یہ زخم سمین خان ہر کسی کو نہیں دکھاتی تھی، مگر آج سکھیوں کے سامنے جیسے وہ بکھر سی گئی تھی۔ بات ہی اس نے ایسی کہی تھی وہ سب لب بستہ رہ گئیں۔ کم آن گائز، اب ایسا بھی کیا ہو گیا، زندگی میں سب کچھ تو نہیں ملتا نا۔ آنکھ میں آئی نمی پیتے ہوئے سمین ایک بار پھر نمائشی خوشی کا خول خود پر چڑھانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ تم سناؤ ایمان، تم اتنے عرصے سے کہاں تھی؟ شادی وادی کی، کوئی بچے؟ بس یار کیا بتاؤں، اس حادثے کے بعد تو مجھے شادی کے نام سے ڈر لگنے لگا تھا۔ میں نے پرائیویٹ ماسٹرز کے ساتھ جاب شروع کر لی۔ خالہ کی شروع سے ہی خواہش تھی مجھے بہو بنانے کی، وہ اکثر امی کے پاس یہی سوال لے کر آتی تھیں۔ ہمایوں واقعی بہت پرخلوص انسان تھے۔ ایک دن میں نے انہیں بلا کر صاف بات کی اور شادی کے لیے مشروط حامی بھر لی کہ اگر وہ مجھے 3 کپڑوں میں ساتھ لے جانے کو تیار ہیں تو اگلے ہفتے ہی بارات لے آئیں۔ تو پھر وہ سب ہماتن گوش تھیں۔ تو پھر یہ کہ وہ اگلے دن ہی اپنی فیملی کے ساتھ قاضی سمیت آ گئے اور گھر میں ایک سادہ سے تقریب میں ہمارا نکاح ہو گیا، اس لیے کسی کو بھی نہ بلا سکی۔ اور اب ہماری شادی کو 5 سال ہو گئے ہیں اور الحمدللہ میری 2 بیٹیاں بھی ہیں۔ اپنی بیٹیوں کے بارے میں بتاتے ہوئے اس کے چہرے پر ممتا کا نور پھیل گیا تھا۔ اور تمہارے کتنے نمونے ہیں؟ سمین نے ایک دم دھریا کو مخاطب کر لیا تھا۔ میرا 4 سال کا ایک بیٹا ہے۔ بس ایک؟ سب نے حیرت سے سوال کیا۔ انہیں یاد تھا کہ دھریا کو بچے بہت اچھے لگتے تھے۔ ایک سے کم ممکن نہیں تھا۔ اس کا برجستہ جواب ان سب کو مزہ دے گیا، سب کھلکھلا کر ہنس دی۔ کیوں بھائی اتنی کنجوسی کس لیے کی؟ ہمیں تو لگتا تھا تم ضرور کرکٹ ٹیم بناؤ گی۔ سمین اپنی پرانی جھون میں واپس آ گئی تھی، حسب سابق دھریا کو چھیڑا۔ بس یار میری ساس کے 8 بچے تھے، برہان کو اپنا گھر چڑیا گھر لگتا تھا، انہیں زیادہ بچے پسند نہیں تھے۔ میں جب بھی پریگننٹ ہوتی تو وہ مجھے یہی کہتے کہ بیٹا ہو گیا بیٹی، ہماری بس ایک ہی اولاد ہوگی۔ پھر شاید اللہ کو یہ ناشکری پسند نہیں آئی، ہر بار میری گود بھرتی اور چند دن بعد اللہ اپنی امانت واپس لے لیتا۔ 5 بچوں میں سے صرف یہ آخری والا بیٹا ہی بچ سکا، اور اب مجھے پتہ چل رہا ہے کہ اولاد کیا چیز ہوتی ہے۔ دھریا کے لہجے میں ہی نہیں آنکھوں سے بھی درد آیا تھا۔ والدین کو دھوکہ دینے کا دکھ اسے 8 آنسو رلاتا تھا۔ اس نے اپنے فیصلوں کی بدصورتی کو سزا کی طرح جھیلا تھا۔ اور تم تسمینہ، کچھ تم بھی تو اپنے بارے میں بتاؤ۔ دھریا اپنے بارے میں بتاتے ہوئے جذباتی ہو گئی تھی تو وہ سب بھی رنجیدہ سی اسے سننے گئیں۔ تبھی اس نے ایک دم خود کو کمپوز کیا اور تسمینہ کو مخاطب کر ڈالا۔ میں شاہ زیب کے ساتھ اپنا فیملی بزنس کرتی ہوں، 6 سال ہوئے ہیں مجھے اللہ نے جڑواں بچے بیٹا اور بیٹی دیے جو آج کل اپنی نانوں کے ساتھ پنڈی گھومنے گئے ہوئے ہیں۔ اور آج ہماری ایک نئی برانچ بننے کی خوشی میں یہ پارٹی ہے جس میں تم لوگوں کی آمد سے بہار آ گئی ہے۔ تسمینہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہ تھا، بس نہیں چل رہا تھا سب کو اٹھا کر آنکھوں میں رکھ لیں۔ لگتا ہے شاہ زیب بھائی بہت چاہتے ہیں تمہیں، دیکھو نا تمہاری خوشی کے لیے کیسے ہم سب کو ڈھونڈ کر نکالا ہے۔ دھریا نے متاثر ہوتے ہوئے کہا تو وہ مبہم سا مسکرائی تھی۔ وہ ہمیشہ میری ہر خوشی کا اسی طرح احترام کرتے ہیں۔ رہ گئی محبت تو شاید ساتھ رہتے رہتے وہ بھی ہو گئی ہوگی۔ تسمینہ بھی اپنی سہیلیوں سے کچھ چھپا نہیں سکی تھی۔ مگر میں خوش ہوں، کاتب بخت سے اپنے لیے ہمیشہ عزت کرنے والا پارٹنر مانگا تھا اور الحمدللہ اس نے مایوس نہیں کیا۔ تو اس کا مطلب ہمیں سے جس نے جو خوبی اپنے پارٹنر میں چاہی تھی، اللہ نے اسے ویسا ہی شریک زندگی عطا کیا جس میں وہ خوبی بدرجہ اتم موجود تھی۔ سمین نے کسی خیال سے نکل کر سب کو سوالیہ نظروں سے دیکھا تو وہ سب اس بات میں مسکرانے لگی۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہم ویسے خوش نہیں نظر آ رہے جیسا ہمیں ہونا چاہیے تھا؟ سمین کا اگلا سوال بہت کڑا تھا۔ شاید اس لیے کہ ہم نے یہ سمجھ لیا تھا کہ جیسا پارٹنر ہم چاہتے ہیں بس وہی ہمیں خوشی دے سکتا ہے۔ جواب میں دھریا نے بڑے پتے کی بات کی تھی، حالانکہ ہمیں خوشی مانگنا چاہیے تھی، ایک اچھے انسان کا ساتھ طلب کرنا چاہیے تھا۔ تسمینہ نے گہرے لہجے میں اپنی زندگی کا نچوڑ لا کر سامنے رکھا تو سمین نے ایمان کی طرف دیکھا۔ اور تم ایمان، تمہارا کیا خیال ہے اس بارے میں؟
انسان خوبی اور خامیوں کا مجموعہ ہے، ہم میں سے کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے، کامل ذات تو صرف اللہ کی ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ ہمیں کیا چیز خوشی دے گی، کیا غم، یہ بھی بس اسی کو پتہ ہے، اس لیے میری دانش میں ہمیں وہی مانگنا چاہیے جو ہمارے حق میں بہتر ہو، اور جو کچھ مل چکا ہے اس پر قناعت اور اکتفا کرنا ہی بہتر ہے۔ اتنے سال گزرنے پر ایمان کی سوچ اور بھی پختہ ہو گئی تھی۔ وہ تینوں اس کے بعد پر بے ساختہ مسکرا دیتے میں ڈنر سرو ہونے لگا تو شاہزیب ان کو ڈھونڈتا چلا آیا۔ وہ چاروں باتیں کرتی ہال روم کے نسبتاً خاموش گوشے میں آ بیٹھی تھی۔ سوری لیڈیز، میں مخل نہیں ہونا چاہتا تھا، مگر ایک میزبان کی حیثیت سے میرے بھی کچھ فرائض ہیں۔ ویسے تسمینہ، کیا آج آپ اپنی فرینڈس کو کچھ کھلائیں پلائیں گی نہیں؟ اس نے تسمینہ کو جیسے نرمی سے یاد دہانی کرائی تو وہ خفت سے مسکراتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ آف کورس، شاہزیب سے کہہ کر اس نے ان تینوں کی طرف رخ پھیرا۔ کیوں گرلز، پہلے ایک سیلفی نہ ہو جائے؟ گزرے وقت کی گرد جھاڑ کر وہ کھلی کھلی مسکراہٹ بکھیرتی سیل فون آن کر کے بولی تو وہ تینوں یکدم ہنس پڑیں اور پھر پوزیشن سنبھال کر کھڑی ہو گئیں، اور یوں اگلے لمحے کلک کی آواز کے ساتھ ایک یادگار پل کیمرے میں محفوظ ہو گیا تھا۔